بہت ہو چکا اب دین کا ترجمان ہو جا، زمین بارود کا ایک ڈھیر ہے تو آسماں ہو جا، لگا کر کشتیاں ساحل پہ تو آتش فشاں ہو جا، صلیبی قوتوں کے آگے بڑھنے سے پہلے کچل دے باطل کو، حق کا ترجمان ہو جا۔ اس دنیا میں تمہیں کچھ کرنا ہے اے میری قوم، صلاح الدین ایوبی کی تو زباں ہو جا۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی تاریخ یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے، چہرہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ تکبیر تو آج بھی بلند ہوتی ہے مسجد کی اذانوں سے، جس ضرب سے دل ہل جائے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہمانان خصوصی، عزیز طلباء اور طالبات، آج کا یہ پروگرام ڈی سیٹ 2023 جو ایگزام ہونے والا ہے اس کی کوچنگ شروع ہوئی تھی، اس کا تعارف میں آگے کروں گا انشاءاللہ۔ جو اب ہمارے پاس مہمانان خصوصی ہے ان کو میں اسٹیج پر مدعو کروں گا۔ سب سے پہلے صدر جلسہ جناب محمد منہاج الحق صاحب، اسٹیٹ جنرل سیکریٹری ٹی ایس مائنارٹی جونیئر لیکچرر ایسوسی ایشن سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف فرمائیں۔ محمد منہاج الحق صاحب، جونیئر لیکچرر ان اردو۔ ان کے بعد میں ہمارے اس پروگرام کے مہمان خصوصی دینی درسگاہ ہمارے بھینسہ شہر کی مدرسے مہاد الابرار ناظم اور صدر جمعیت علماء ہند متحدہ عادل آباد، میں ان سے گزارش کرتا ہوں جناب محمد مفتی عبد الغنی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اسٹیج پر تشریف فرمائیں۔ ان کے بعد میں ہمارے بھینسہ شہر کے مشہور و معروف شاعر جنہوں نے ہمارے بھینسے کا نام پورے ہندوستان میں روشن کیا ہے، میں جناب محمد عبد الودود کھٹپٹ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف فرمائیں۔ ان کے بعد میں ہمارے بھینسہ شہر کے مشہور معلم اور مصنف جناب محمد محسن صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف فرمائیں۔ ان کے بعد میں ہمارے سی ڈی ایم کے فیکلٹیز اردو لیکچرر جناب محمد مجاہد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف فرمائیں۔ ان کے بعد میں ہمارے ڈی سیٹ کے کوچنگ سینٹر کے اور ایک فیکلٹی میتھس لیکچرر جناب عبد الواحد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف فرمائیں۔ سب سے پہلے اس پروگرام کا آغاز قرأت کلام پاک کے لیے میں ہمارے بھینسہ شہر کے مشہور عالم دین مفتی صدر جمعیت علماء ہند متحدہ عادل آباد مفتی عبد الغنی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ قرأت کلام پاک پیش کریں اس شعر کے ساتھ کہ زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ فقط اخبار پڑھتا ہوں، میں تو آج کے انسان کا کردار پڑھتا ہوں، کیا لطف آتا ہے 1400 سال لکھے میں، کیا لطف آتا ہے 1400 سال لکھے میں، مزہ کچھ اور آتا ہے جو 100 بار پڑھتا ہوں۔ میں قرأت کلام پاک کے لیے مفتی عبد الغنی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ قرأت کلام پاک پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق،
خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله المولانا العظيم. سبحان اللہ، بہت ہی اچھی آواز میں قرأت کلام پاک مفتی صاحب نے ہمیں پیش کیا. اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا میں نہ ایسی کتاب آئی تھی نہ آئے گی. سب سے بڑی کتابوں میں سے ایک بڑی کتاب قرآن پاک ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین نعمت سے ہم کو نوازا. اور ایک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ. اس قرآن کی تلاوت ہم کو ہر روز کرنی چاہیے، ایک صفحہ ہی کیوں نہ ہو ہر روز کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف اور صرف اللہ کی کتاب میں موجود ہے، جس کو صرف ہم کو پڑھ کر سمجھ کر اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، پہلے لوگوں نے قرآن کو پڑھا تھا بھی اور سمجھا تھا بھی، اسی لیے وہ معزز تھے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے ترک قرآن ہو کر. قرآن کی اگر ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے تو دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہمارے قدموں پر آ کر گر جائے گی. اس کے بعد میں نعت پاک حمد و ثنا کے لیے ہمارے ڈی سیٹ کوچنگ سینٹر کی ایک طالبہ جاسیہ مہوین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حمد پاک ہمارے سامنے پیش کریں. جاسیہ مہوین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد سرا ہے سنبل و ریحا انجم و ماہ مہر تابا شم شبستہ صبح درخشاں انجو ملائک انسان حیواں اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صحن گلستاں کی ہریالی پتا پتا ڈالی ڈالی خمری وہ بلبل گلچی وہ مالی سب کے لبوں پر ذکر جمالی اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آندھی بارش بجلی بادل دریا صحرا گلشن جنگل پھول کلی پھل گنجل کوپل نغمے سرا ہے ہر دم ہر پل اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حمد و ثنا فخر و سلطانی آگ ہوا اور مٹی پانی حاضر و غائب باقی و فانی آگ ہوا اور مٹی پانی اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نغمے سرا اور مست غزل خواں تورات انجیل اور قرآن حورو گلما مالک و رضوا ہر دل شاداں ہر لب خادام اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. سبحان اللہ. بہت ہی اچھی آواز میں جاسیہ مہوین آپ کو حمد و ثنا سنا رہے تھے. ان کے بعد میں نعت کلام پاک کے لیے ہماری CDM اس کوچنگ سینٹر کی ایک طالبہ
ماریا صدف سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نعت کلام پاک پیش کریں. ماریا صدف. السلام علیکم. مقام اونچا میرے نبی کا، مثال اسوا میرے نبی کا، ہوئے ہیں جتنے نبی سبھی نے پڑھا قصیدہ میرے نبی کا. پھر اس کے بعد ایک سلسلہ ہے جہاں سے ظلمت کے خاتمے کا ہوا تھا غار ہیرا میں روشن چراغ پہلا میرے نبی کا. مقام اونچا میرے نبی کا، مثال اسوا میرے نبی کا. کبھی صفا پر کھڑے ہوئے تھے، کبھی تھے مکہ کے راستوں پر، بچاؤ دوزخ سے ہر بشر کو، تھا بس یہ جذبہ میرے نبی کا. مقام اونچا میرے نبی کا، مثال اسوا میرے نبی کا. جزاک اللہ. سبحان اللہ. بہترین آواز میں نعت کلام پاک آپ سماعت فرما رہے تھے. نعت پاک کا ایک پہلا اصول ہے، عشق نبی کے بغیر یہ کوشش فضول ہے. نعت پاک سنانے کے لیے اور اس کو سننے کے لیے عشق نبی بہت ضروری ہے، تو ہی ہم کو لطف محسوس ہوتا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. علامہ اقبال نے یہ شعر کہا جو شکوہ اور جواب شکوہ کا مغز ہے، نچوڑ ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں. تو یہ نعت پاک تھی جو آپ سماعت فرما رہے تھے. آج ہمارا یہ پروگرام ہم لوگ یہاں پر جو جمع ہوئے اس کا مقصد یہ ہے کہ CEDM سینٹر فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ آف مائنورٹی کی جانب سے یہ کوچنگ چلائی گئی تھی. 15 روزہ یہ کوچنگ سینٹر ہم لوگ یہاں پر ZPHS اسکول میں بھینسے میں ہم لوگ چلائے ہیں. یہ جو کوچنگ ہے گورنمنٹ کی جانب سے مائنورٹی ویلفیئر کے لیے رکھی جاتی ہے، اور اس کا جو اصول ہے وہ ہر ضلع میں رکھی جاتی ہے. ہر ڈسٹرکٹ میں کوچنگ سینٹر قائم ہوتا ہے، نرمل ڈسٹرکٹ، نظام آباد ڈسٹرکٹ. لیکن الحمدللہ ہمارے بھینسے کی یہ خصوصیت ہے کہ بھینسا ایک منڈل ڈویژن ہونے کے باوجود بھی کوچنگ سینٹر ہم کو یہاں پر جو ہے نا ہم کو اس کی اجازت دی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ بھینسے کی ایک الگ پہچان ہے. جہاں بھی جاتے ہیں ہم لوگ، کسی بھی فیلڈ میں ہونے دیجئے، کسی بھی میدان میں ہونے دیجئے، الحمدللہ بھینسے کا نام سر بلندی پر ہوتا ہے. چاہے وہ دینی اعتبار سے ہونے دیجئے، ہمارے بھینسے کے علماء اکرام، حفاظ اکرام کا نام ہمیشہ اول درجے پر ہوتا. چاہے وہ تعلیمی میدان ہونے دیجئے، ہمیشہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا نام اول درجے پر ہوتا. چاہے وہ کتابیں لکھنے کے لیے، مصنف کے لیے لے لیجئے، بھینسے والے ہر جگہ جو ہے نا اپنا نام روشن کرتے ہیں. نہ صرف دینی درسگاہ، نہ صرف تعلیمی میدان، نہ صرف کھیل کا میدان، بلکہ اگر نظم و نسق کی بات آ جائے، شاعری اور اشعار کی بات آ جائے، تو بھی ہمارے بھینسے کے مشہور و معروف شاعر جو اب آج ہمارے سامنے جلوہ افروز ہے، جناب عبد الودود کھٹپٹ صاحب نے بھی پورے ہندوستان میں بھینسے کا نام روشن کیا ہے. تو یہ ہمارے بھینسے کی ایک الگ پہچان ہے. بھینسے کی یہ پہچان ہے کہ ہمیشہ اول درجے پر ہم لوگ ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے یہ کوچنگ سینٹر ہم کو جو ہے نا دیا گیا. ایک دور ایسا ہوتا تھا کہ یہ کوچنگ حاصل کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کو حیدرآباد جانا پڑتا تھا یا نظام آباد کا رخ کرنا پڑتا تھا. لیکن الحمدللہ آج ہمارے گھر کے قریب میں ہم کو جو ہے نا کوچنگ سینٹر کو منعقد کرنے کی اجازت دی گئی. وہ صرف اور صرف آپ کی محنت، آپ کی کوششیں اور آپ کی جستجو کے نتیجے میں یہ کوچنگ سینٹر رکھا گیا. آج بھی ایک ایگزام رکھا گیا، ماڈل ٹیسٹ، جو صبح آپ لوگ نے ایگزام لکھا ہے، وہ ایگزام بھی لکھنے کے لیے حیدرآباد اسٹیٹ میں، پورے اسٹیٹ میں صرف ایک ہی جگہ ایگزام
ایگزام ہوتا تھا، ماڈل ٹیسٹ حیدرآباد میں رکھتے تھے. تمام اضلاع کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے تھے ایک دن ایگزام لکھنے کے لیے حیدرآباد کا رخ کرتے تھے. لیکن الحمدللہ وہ ایگزام جو ایک دور میں حیدرآباد میں ہوا کرتا تھا آج بھینسہ شہر میں ہوا ہے. یہ ہمارے لیے بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم کو جو ہے نا علم ہمارے لیے اتنا آسان ہو گیا ہے کہ ہم کو گھر بیٹھے علم حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے کوچنگ سینٹر ایک نعمت ہے. اس کا بھرپور استفادہ ہر سال اسٹوڈنٹس کرتے ہیں. اس سال بھی اسٹوڈنٹس نے اس سے بھرپور استفادہ حاصل کیا ہے. 15 روز کنٹینیو آپ نے ٹائم کو وقت کی پابندی کرتے ہوئے کلاسز میں حاضر ہوئے ہیں اور جتنا ہم سے ہو سکا 15 دن میں 6 سال کا سلیبس 15 دن میں جتنا ہو سکا اتنا ہم نے آپ کو پڑھایا ہے، آپ کو جو ہے نا تیار کرایا ہے ایگزام کے لیے. ہو سکتا نہیں تھا لیکن پوری ہم نے جتنی کوشش کی ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے. بس اس کے لیے کیا کرنا ہے، آپ کو اس محنت کا ہم کو پھل دینا ہے. وہ پھل کیا ہے؟ وہ آپ کی کامیابی ہے. جب آپ اس ایگزام میں اول درجے سے کامیاب ہو جائیں گے تو یقین مانیے وہ سب سے بڑی کامیابی آپ کی بھی ہے، آپ کے والدین کی بھی ہے اور آپ کے اساتذہ کی بھی ہے جو آپ کے لیے محنت کیے ہیں. تو یہ سی ڈی ایم سینٹر الحمدللہ ہمارے بھینسہ شہر میں قائم ہوا اور 15 روزہ وہ سی ڈی ایم سینٹر کی کوچنگ چلی ہے. آج ماڈل ٹیسٹ ہوا ہے اور اسی اعتبار سے ہم یہ پروگرام کو بھی منعقد کیے ہوئے ہیں. ان کے بعد میں پروگرام کے اگلے مرحلے میں جاتا ہوں اور اسٹوڈنٹس کے تقریر کے لیے میں سب سے پہلے عرفہ ابتسام طالبہ کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. عرفہ ابتسام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی. دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. ڈائس پر تشریف فرما علی جناب محترم لیکچررز اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اس رب العالمین کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جس کے فضل و کرم سے مجھے آپ تمام حضرات کے سامنے لب کشائی کا موقع ملا، اور میں آپ تمام لیکچررز کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جس نے ہم طالبات کو بڑی محنت اور جستجو سے ڈی سیٹ کے لیے تیار کیا اور بہت سی نئی باتوں اور علم میں اضافہ کیا، جس کی میں آپ تمام کی مشکور و ممنون ہوں. میں اپنے ساتھیوں سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ جو کچھ ہم نے یہاں سے حاصل کیا اس سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے علم میں مزید اضافہ کریں گے. ایک انسان کی شخصیت کا ارتقاء صرف علم کے ذریعے ہی ممکن ہے. آج کے جدید دور میں علم کے ذریعے ہی جیت کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے. یہ دور مسابقتی دور ہے، اس لیے جو جتنا علم سے آراستہ ہوگا اس کی منزل اتنی ہی آسان ہوگی. انسان کا سچا ساتھی صرف اس کی کتاب ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہر روز ہمارے علم میں اضافہ ہو. ہم اپنی قسمت کا فیصلہ علم کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں. آج کے اس دور میں ہم سب سیل فون کے عادی ہو گئے ہیں. سیل فون کو اپنی زندگی سے دور کر کے کتابوں کو اپنا ساتھی بنا لے تو ہماری زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے. اتنا کہتے ہوئے میں اپنی جگہ لینے سے پہلے ایک شعر عرض کرتی ہوں. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. رضا آئیے. ماشاء اللہ بہت ہی اچھے انداز میں آپ کو عرفہ ابتسام اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. بے شک ہم لوگ سیل فون کے عادی ہو چکے ہیں. صبح سے شام تک سیل فون، موبائل فون، ٹھیک ہے وہ الگ شکل ہے کہ ٹیکنالوجی ہوتی ہے، لیکن جو فائدہ ہم کو اس سے ملتا ہے اتنا ہی فائدہ ہم حاصل کرنے والے بنیں، اس کے عادی نہ بن جائیں. عادی بن گئے تو پھر ہم کو جو ہے نا اس میں نقصان ہی نقصان ملے گا. اور کتابوں کو اپنا ساتھی بنا لیں، کیونکہ تنہائی کا سب سے بہترین ساتھی کتاب ہی ہے. زمانے سے نہیں مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر کفن ہو ورق اپنا. یہ کتابوں کو ہم اپنا بہترین ساتھی بنا لیں، مطالعہ وسیع کریں، یہ اس میں بہت بڑی کامیابی ہے. ان کے بعد میں ایک اور طالبہ اسما طہورہ
سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے. اسماء طہورہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ. پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھے کیا آسمان دیکھتا ہے. شہنشین پہ تشریف فرما مہمان خصوصی معزز لیکچررز اور میرے ہم اثر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا میرے تقریر کا عنوان ہے تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ. میرے معزز طلبات، پہلی وحی آئی تھی اقرا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. اس کا مطلب ہے ہمیں زندگی کا پہلا سبق ملا، پڑھیں یعنی کہ علم حاصل کریں. معزز طلبات، تعلیم کا مطلب ہے جاننا، معلوم کرنا اور اس کا ادراک ہونا، کیونکہ تعلیم ہی کے بدولت انسان ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے. علم کے سمندروں میں ڈبکیاں لگا کر ستاروں کی کھوج لگاتے ہیں، زمین کے سینے سے معدنیات تلاش کرتے ہیں اور پانی کی گہرائیوں سے جوہرات ہیرے تک رسائی حاصل کرتے ہیں. پانی اور سورج کی شعاعوں سے توانائی کے حصول تک سب تعلیم کے ماہران منت ہے. معزز ساتھیوں، کیونکہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے گود سے لے کر گوٹ تک علم حاصل کرو، یعنی کہ قبر تک علم حاصل کرو. ایک جگہ فرمایا علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین بھی جانا پڑے، یعنی کہ علم کی اتنی اہمیت ہے کہ ہمیں اتنی بھی دور جا کر علم حاصل کرنا ضروری ہے. معزز طلباء، تعلیم کا حصول نہ صرف کامیابی کا ضمن ہے بلکہ انسان کی شخصیت کے پراعتمادی اور نکھار بھی اہمیت کا حامل ہے. تعلیم کی بنیاد پر کسی بھی قوم اور معاشرے کی قیمت اساسی ہوتی ہے. میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا. مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا. مجھے فکر امن علم ہے، تجھے اپنے ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا. معزز طلباء، اس علم کے بدولت اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات ٹھہرایا ہے. آسمانی صفحوں سے لے کر قرآن پاک تک، خیر ہرا کے چراغ سے لے کر کوہ نور کی بجلی تک، پتھروں کی دنیا سے لے کر بلند و بالا عمارتوں تک، زمین و بحر سے لے کر خلے کے سفر تک، عالم و دانش کی صدا پکار کر کہتی ہے تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ. معاشرتی استحکام اور ذہنی قابلیت دیتی ہے. تعلیمی پیداوار صلاحیتوں اور ہنرمندوں میں اضافہ کرتی ہے. کسی بھی ملک کی تجارت پیداوار ترقی پر انحصار تعلیم پر ہوتی ہے. ایک اقوال زرین کہتے ہوئے اپنی بات ختم کرنا چاہتی ہوں، علم جب تک زندگی سے سوز و ساز حاصل نہ کر اس وقت تک طالب علم کے دل اپنے علم سے لذت حاصل نہیں کر سکتا. کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. علم کی اہمیت آپ کے سامنے بیان فرما رہے تھے اسماء طہورہ. بے شک ہم کو علم حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے بڑوں نے علم کو حاصل کیا تھا اور کئی ایسے سائنسدان بنے اور کئی چیزیں جو آج ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، یقین مانیے یہ سب ہمارے ہی ایجادات تھے، ہمارے ہی دریافت تھے. اپنی زندگیوں کو نہیں دیکھا، جنگلوں میں بیابانوں میں چلے گئے اور علم کو حاصل کیا اور پتہ لگایا کہ جانوروں کے میں کیا کیا خصوصیتیں پائی جاتی. آج ہم لوگ سائنس کے بارے میں پڑھتے ہیں، کون سا جانور رینگنے والا ہے، کون سا چلنے والا ہے، کس میں زہر ہے، کس میں خوشبو ہے. تمام جو بھی چیزیں بتلائی گئی یہ پورے ہمارے ہی بڑے لوگوں کی کارکردگیاں تھیں. یہ کب ہوا؟ جب ہم نے علم حاصل کیا. تو اگر ہم بھی علم حاصل کریں گے تو دنیا میں جیسا وہ لوگ اپنا نام روشن کرے ہیں ہم بھی اپنا نام روشن کر سکتے ہیں. کیونکہ ہو اگر علم تو خطروں سے ابل سکتے ہیں دریا، ہو اگر علم تو خطروں سے ابل سکتے ہیں دریا، تم اگر چاہو تو ذرے کو پہاڑ سے ملا دو. یہ علم کی جو ہے نا خاصیت ہوتی ہے. اس کے بعد میں تلنگانہ کے تعلق سے ایک ترانہ پیش کرنے کے لیے ہمارے کوچنگ سینٹر کے طالبات جاسیہ مہوین اور جویریہ نبا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور ایک ترانہ پیش کریں. جاسیہ مہوین، جویریہ نبا.
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय जय हे तेलंगाना जननी जय कीर्तనం ముక్కోటి గుంటుకలు ఒక్కటైన చేతనం। జయ జయ హే తెలంగాణ జననీ జయ కీర్తనం ముక్కోటి గుంటుకలు ఒక్కటైన చేతనం। తరతరాల చరిత గల తల్లి నీరాజనం తరతరాల చరిత గల తల్లి నీరాజనం। పది జిల్లలు నీ పిల్లలు ప్రణమిల్లిన శుభ తరుణం। జై తెలంగాణ జై జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ జై జై తెలంగాణ। పోతనది పురిటి గడ్డ రుద్రదేవి వీరు కట్ట కడ్డర గండరు కొమరం భీమురేని బిడ్డ। పోతనది పురిటి గడ్డ రుద్రదేవి వీరు కట్ట గండర గండడు కొమరం భీమురేని బిడ్డ। కాకతీయ కళా ప్రబల కాంతి రేఖ రామప్ప కాకతీయ కళా ప్రబల కాంతి రేఖ రామప్ప। గోల్కొండ నవాబుల గొప్ప వెలుగే చార్మినార్। జై తెలంగాణ జై జై తెలంగాణ। జానపద జనజీవన జావలీలు జాలువారా కవి గాయక వైతాళిక కలలా మంజీరాలు। జాతిని జాగృతపరచే గీతాల జనజాతరా జాతిని జాగృతపరచే గీతాల జనజాతరా। అనునిత్యం నీ గానం అమ్మ నీవే మా ప్రాణం। జై తెలంగాణ జై జై తెలంగాణ। గోదావరి కృష్ణమ్మను మన పిల్లకు మల్లాలి పుచ్చని మాగాలలో పసిడి సిడులు పొందాలి। సుఖశాంతుల తెలంగాణ సుభిక్షంగా ఉండాలి సుఖశాంతుల తెలంగాణ సుభిక్షంగా ఉండాలి। శాస్త్రమైన తెలంగాణ స్వర్ణయుగం కావాలి। జై తెలంగాణ జై జై తెలంగాణ। జయ జయ హే తెలంగాణ జననీ జయ కేతనం ముక్కోటి గుంటుకలు ఒక్కతైన చేతనం। తరతరాల చరిత గల తల్లి నీరాజనం తరతరాల చరిత గల తల్లి నీరాజనం। పది జిల్లలు నీ పిల్లలు ప్రణమిల్లిన శుభ తరుణం। జై తెలంగాణ జై జై తెలంగాణ। माशाअल्लाह, ये थे जवेरिया नबा और जासिया महवीन जो तेलुगु में तेलंगाना के ताल्लुक़ से तराना पेश कर रहे थे। ये जो कोचिंग सेंटर है उर्दू मीडियम तालिबात के लिए रखा गया था और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उर्दू मीडियम से ताल्लुक़ रखते हैं। उर्दू मीडियम होते पर भी तेलुगु में तराना पेश करना बहुत काबिल तारीफ़ की बात है और उर्दू ज़बान ही ऐसी है कि जब कोई उर्दू पढ़ लेता है तो उसके लिए तेलुगु ज़बान, इंग्लिश ज़बान, हिंदी ज़बान, हर एक ज़बान क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। ये हमारी प्यारी ज़बान उर्दू की ख़ासियत है। तो ये थे जवेरिया नबा और जासिया महवीन जो आपको तराना पेश कर रहे थे तेलंगाना, बंगारू तेलंगाना के ताल्लुक़ से, हमारे सुनहरे तेलंगाना के ताल्लुक़ से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम भैंसे जैसे शहर में भी रहते हैं और तेलंगाना जैसी रियासत में भी रहते हैं। हिंदुस्तान में दूसरे रियासतों के मुकाबले में तेलंगाना भी एक अपनी अलग पहचान रखता है और तेलंगाना में भैंसा भी एक अलग पहचान रखता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम ऐसे मुकाम पर रहते हैं। तो इसके बाद में एक और तराना पेश करने के लिए एक और तालिबा सानिया फ़ातिमा से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और एक तराना पेश करें। सानिया फ़ातिमा। हम क़दम हम ज़हन हम नवा दोस्तों अपनी मिल्लत के हम कहकशां दोस्तों ढूंढ लेंगे हम ऐसा जहां दोस्तों होगी राह अमल पुरअमा दोस्तों
میری نس نس میں کلمہ ہے ایمان کا، ہم پہ ہر لمحہ سایہ ہے قرآن کا، میری نس نس میں کلمہ ہے ایمان کا، ہم پہ ہر لمحہ سایہ ہے ایمان کا، حاصل علم ہو بے قرار دوستوں، حاصل علم ہو بے قرار دوستوں، توڑ لائیں گے ہم چاند تاروں کو بھی، ہوگی جب ساتھ میں علم کی روشنی، توڑ لائیں گے ہم چاند تاروں کو بھی، ہوگی جب ساتھ میں علم کی روشنی، تم نہ کرنا یہ وقت ضیاء دوستوں، تم نہ کرنا یہ وقت ضیاء دوستوں، ہم قدم ہم ذہن ہم نوا دوستوں، اپنی ملت کے ہم کہکشاں دوستوں، ڈھونڈ لیں گے ہم ایسا جہاں دوستوں، ہوگی راہ عمل پرامان دوستوں، آسمانوں تلک میری پرواز ہے، پربتوں پر میرے حق کی آواز ہے، آسمانوں تلک میری پرواز ہے، پربتوں پر میرے حق کی آواز ہے، ہم ستاروں کے ہیں رازداں دوستوں، ہم ستاروں کے ہیں رازداں دوستوں، علم کی راہ کا اب سفر ہے شروع، ختم نہ ہوگی کبھی انقلاب جنوں، علم کی راہ کا اب سفر ہے شروع، ختم نہ ہوگی کبھی انقلاب جنوں، کشتی علم کے بعد دوستوں، کشتی علم کے بعد دوستوں، روح قائد کے ہم تم ہی تو تسکین ہو، ذہن اقبال کے تم ہی شاہین ہو، روح قائد کے تم ہی تو تسکین ہو، ذہن اقبال کے تم ہی شاہین ہو نگار وطن جاؤ دا دوستوں، ہو نگار وطن جاؤ دا دوستوں، ہم قدم ہم ذہن ہم نوا دوستوں، اپنی ملت کے ہم کہکشاں دوستوں، ڈھونڈ لیں گے ہم ایسا جہاں دوستوں، ہوگی راہ عمل پرامان دوستوں۔ ماشاء اللہ، یہ تھے ثانیہ فاطمہ جو بہترین آواز میں ایک ترانہ پیش کر رہے تھے اور اپنی خصوصیات، علم والوں کی خصوصیات، علم جاننے والوں کی خصوصیات پیش کر رہے تھے۔ علامہ اقبال کے بارے میں پیش کیا کہ علامہ اقبال نے ہم کو شاہین کہا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے، اسی روز و شب میں گم کر نہ رہ جا، تیرے زمین اور مکان اور بھی ہے۔ شاہین سے ہم کو جو ہے نا پیش کیا تھا علامہ اقبال نے، اور کہا تھا کہ آپ ہی ہے جو دنیا پر راج کر سکتے۔ واقعی میں ہم نے دنیا پر راج کیا ہے اور دنیا پر بادشاہت ہماری تھی، دنیا کی کامیابیاں ہمارے قدموں میں تھی۔ ایسے ہی ہماری تاریخ ہے، قربان دل و جان اس خاک وطن پر، ہم دولت اور شہرت کے طلبگار نہیں، اٹھا کر دیکھ لو آزادی تاریخ آزادی ہندوستان کی، ہم مسلمان وفادار غدار نہیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے جو کتابوں میں بھری پڑی ہے اور سنہری الفاظ میں ہماری تاریخ کو لکھا گیا ہے۔ ہم وہ قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو قوم ہمیشہ جو ہے نا کامیابی کے راستے پر ہوتی ہے، راستے پر تھی اور آج بھی ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت تک یہ قوم کامیابی کے راستے پر رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ ان کے بعد میں ہمارے ڈی سیٹ کوچنگ سینٹر کے ہونہار لیکچرر جناب محمد شیخ عرفان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ شیخ عرفان صاحب، اردو لیکچرر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحنشین پہ تشریف فرما معزز، قابل احترام، عزت معالی جناب، ہمارے شہر ہی نہیں بلکہ ضلع کے ذمہ دار مفتی عبدالغنی صاحب، کوارڈینیٹر منہاج الحق صاحب اور تمام اساتذہ و مہمان خصوصی،
الحمدللہ یہ جو کوچنگ تھی قابل تعریف تھی. ہم سب عادل سر جو منہاج الحق کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کی کوشش، ان کی کاوش کی وجہ سے آج یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ورنہ تو ڈی سیٹ کی جو سی ڈی ایم کی کوچنگ دی جاتی ہے وہ ضلعی سطح پہ دی جاتی ہے. آپ کی کوشش، وہ کاوش تھی کہ تقریباً 4 سال سے یا 5 سال سے یہاں پر سی ڈی ایم کی کوچنگ دی جا رہی ہے. تو یہ کوشش، یہ کاوش، اس کا پورا صحرا منہاج الحق سر کے سر جاتا ہے. انہی کی کوشش تھی. تو میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کی اس کوشش کے لیے، ان کی ہمت افزائی کے لیے کچھ کلیپس وغیرہ بچائیں. قابل تعریف یہ لیکچرر بھی ہیں ہمارے پرویز صاحب، جو ہر سال قیمتی وقت دے کر تمام اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر بچوں کی کوچنگ کی فکر میں لگے رہتے ہیں. تو ہمارا بھی فرض یہ ہے کہ یہاں پر جو سکھایا گیا، جتنی بھی چیزیں بتائی گئی، اس پہ عمل کرتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے اچھی ترقی کریں. کیونکہ ایک استاد ہو، ٹیچر ہو یا لیکچرر ہو، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ جسے پڑھا رہا ہے، جسے ٹیچ کر رہا ہے، وہ اچھی طرح سے پڑھے اور اچھے مقام پر پہنچے. آج ہم دیکھ رہے ہیں تعلیم کی وجہ سے دنیاوی ترقی ہو رہی ہے. انسان تعلیم کی بدولت ترقیوں کے سمندر میں غوطے لگا رہا ہے. حقیر سی سوئی سے لے کر بھاری بھرکم ہوائی جہاز پر بنا کر اپنی چھاپ چھوڑ رہا ہے. یہ تعلیم کی وجہ سے ہے. محنت سے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اور اسی کی بدولت آج انسان اگر اوپر دیکھتا ہے تو اسے آسمان نظر آتا ہے. آسمان میں چاند نظر آتا ہے، چاند میں تاریکی نظر آتی ہے، تاریکی میں انسان نظر آتا ہے. جب اسے پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی یہ ماجرا کیا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے انسانی ترقی ہو رہی. جب انسان نیچے دیکھتا ہے تو اسے زمین نظر آتی ہے، زمین میں گہرائی نظر آتی ہے، گہرائی میں سمندر نظر آتا ہے، سمندر میں پھر انسان نظر آتا ہے. جب اسے پوچھا جاتا ہے بھئی ماجرا کیا ہے، تو وہ کہتا ہے انسانی ترقی ہو رہی. اسی انسانی ترقی کی بدولت 200 سال سے جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہندوستانی تھے، انہیں ہمارے علماء، ہمارے قائدین نے آزادی کا شعور دلایا. آج ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں. اسی آزادی کی بدولت اے پی جے عبدالکلام نے ہندوستان کو میزائل مترادف کروایا. اسی آزادی کی بدولت ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام نے انسانوں کے اندر، ذات کے اندر جو امتیاز تھا اسے دور کیا. تو تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ تعلیم کی وجہ سے ہی ہم ترقی کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ تمام بچے اچھے مارکس لا کے اپنا، اساتذہ کا، والدین کا، شہر کا، ملک کا نام روشن کریں گے. وآخر الدعواء ان الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے جناب شیخ عرفان صاحب، اردو لیکچرر، جو آپ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اے پی جے عبدالکلام کے بارے میں انہوں نے کہا میزائل مین تھے، وقت کے صدر جمہوریہ تھے اور بہت تعلیم یافتہ تھے. علم کا سمندر ان کے پاس موجود تھا. کئی کوٹیشنز ہم کو ان کے ملتے ہیں. اس میں سے ایک کوٹیشن یہ ہے کہ ہر ایک شخص کو خواب دیکھنا چاہیے، بلند خواب، بڑے سے بڑا خواب. میں یہ بنوں گا، میں یہ بنوں گی. بڑے سے بڑا خواب دیکھنا ہے. کلیکٹر بنوں گی، آئی پی ایس آفیسر بنوں گی. یہ خواب دیکھنا ہے. یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم بنیں گے یا نہیں بنیں گے، یہ نہیں سوچنا ہے. خواب دیکھنا ہے. آپ کو خواب دیکھنے سے کس نے روکا؟ کسی نے نہیں روکا. ایک بچہ غریب پیدا ہو سکتا، ایک بچہ جھوپڑی میں پیدا ہو سکتا، ایک بچہ سوکھی روٹی کھا کر زندگی گزار سکتا، لیکن انہیں جو خواب دیکھتا ہے اس خواب کو دیکھنے سے کوئی اس کو نہیں روک سکتا، کوئی اس پر تالا نہیں لگا سکتا. اس لیے بلند خواب دیکھنا چاہیے. کیا کہا انہوں نے؟ خواب وہ نہیں ہوتے جو راتوں میں آتے ہیں،
خواب وہ نہیں ہوتے جو راتوں میں آتے ہیں، خواب وہ ہوتے ہیں جو انسان کو سونے نہ دیں۔ ایسی فکر کے ساتھ، ایسی جستجو کے ساتھ آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کے قدم چومیں گی۔ ان کے بعد میں ہمارے ایک اور استاد جناب مجاہد احمد صاحب اردو لیکچرر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب مجاہد احمد صاحب اردو لیکچرر۔ دائس پر موجود جناب مفتی عبدالغنی صاحب، صدر متحدہ ضلع عادل آباد جمعیت العلماء، اس پوری کوچنگ کے رواں مناج الحق عادل صاحب، دیگر میرے ساتھی اساتذہ اور میرے سامنے موجود زیر تربیت اساتذہ، وقت کی شدید تنگی ہے، اس وجہ سے صرف 2 مختصر باتیں اور ایسی باتیں جو آپ کے لیے بہت مفید ہے اور خاص طور پر ہمارے اسکولز کا بڑا المیہ ہے۔ آپ کا مسلسل یہاں 15 دنوں سے بیٹھنا، کوچنگ کا حاصل کرنا، اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ آپ نے جو ہے پیشہ تدریس کو اختیار کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے۔ آپ اس بات کی بھی شدید مبارکباد کے مستحق ہے کہ آپ نے ایک ایسا پیشہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا جو انبیاء کا پیشہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ میں جو اس دنیا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے بھی آپ جو ہے زیادہ مستحق ہے مبارکباد کے کہ آپ نے جو ہے ایسا پیشہ اختیار کیا۔ اب اس کوچنگ کے ذریعے سے آپ امتحان پاس کریں گے اور کسی نہ کسی ڈیٹ کالج کے اندر آپ داخلہ لیں گے۔ آپ ہمارے اسکولز کا جائزہ لیں یا پڑھانے والے اساتذاؤں کا جائزہ لیں تو یہ بات شدت کے ساتھ ہم لوگ محسوس کرتے ہیں کہ اکثریت ہمارے پاس ایسے اساتذاؤں کی ہے جن کے پاس کوئی جو ہے پڑھانے کی بہتر صلاحیتیں موجود نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے، ایک ہوتا ہے سبجیکٹ پر مہارت حاصل رہنا اور دوسرا ہے اس مہارت کو طلباء کے اندر منتقل کرنا۔ یہ جو ٹریننگ کا 2 سال کا عرصہ آپ ڈیٹ کالج کے اندر گزاریں گے، وہ ٹریننگ کا اصل جو ہے مقصد یہی ہے کہ آپ کو جو ہے قابل استاد بنایا جائے۔ یہ قابل استاد کہتے ہیں کس کو ہے کہ آپ جو ہے بحیثیت جب کمرے جماعت کے اندر پہنچے تو آپ کی تمام صلاحیتوں سے طلبہ جو ہے مستفید ہو۔ ایک ہوتی ہے بے جان تدریس کہ آپ گئے فارمیلٹی کے لیے کتاب کھولے ہیں، کتاب کے اندر چند الفاظ رکھے ہوئے ہیں، آپ اس کو پڑھا دیے اور چلے گئے، یہ ایک تدریس ہے۔ اور ایک تدریس وہ ہے کہ بالکل جو ہے آپ موٹیولی جو ہے بچوں کو اپنی جانب راغب رکھتے ہوئے ان کو اپنی زندگی کا جو ہے مقصد یاد دلاتے، مقصد زندگی سے خبردار کرتے ہوئے جو درس و تدریس کا پیشہ جو ہے انجام دے، وہ جو ہے خدمات کو انجام دے۔ یہ 2 باتیں بہت مختلف ہیں۔ آج اسکولوں کے اندر اس بات کی شدت کے ساتھ کمی محسوس کی جاتی ہے کہ اکثریت ہمارے پاس ایسے اساتذاؤں کی ہے جو صرف بے جان تدریس کے لیے جانے جاتے ہیں، جبکہ آپ بحیثیت معلم ہیں تو آپ کے اوپر جو ہے ایک پوری نوخیز نسل کی ذمہ داری ہے، اور خاص طور پر آپ بحیثیت SJT فرسٹ سے لے کر 5 جماعت تک کے بچوں کے لیے آپ ٹیچر بننے جا رہے ہیں، تو بالکل بنیاد ہے وہ۔ ایک بچے کی اگر بنیاد مضبوط نہ ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ کتنی بھی بلند بالا اس پر عمارت تعمیر کریں وہ کھوکھلی ثابت ہوگی، ایک ہلکے سے جو ہے جھوکے میں کیا ہو جائے گی، وہ زمین بوس ہو جائے گی۔ تو آپ کے کندھوں پر انتہائی اہم ذمہ داری عائد ہونے والی ہے۔ جتنی جلدی آپ اس ذمہ داری کو محسوس کر لیں گے اور اس ذمہ داری کو لے کر، اس فکر کو لے کر جب آپ کمرے جماعت کے اندر داخل ہوں گے تو یقینی طور پر آپ کی تدریس اور آپ کی محنت رنگ لائے گی۔ عموماً طلبہ جو ہے اساتذہ کو یاد نہیں رہتے، ایک 2 سال 3 سال کے لیے وہ یاد رہیں گے، اس کے بعد استاد اس کو بھول جاتا، لیکن ایک اچھا استاد اس کو، اس کے جو طلبہ ہے آخری سانس تک جو یاد رہتے ہیں کہ یہ ہمارے استاد محترم ہیں جنہوں نے
مجھے تراشا. آج میں اگر اس مقام پر ہوں تو یہ استاد کی محنت ہے. تو آپ کو بحیثیت معلم آپ کے طلبہ اگر یاد رکھے تو اچھے القاب سے یاد رکھے. یہ وہ استاد نہیں جس نے مجھے ڈبایا, یہ وہ استاد ہے جس نے مجھے نکھارا, ابھارا. ان الفاظ سے اگر یاد کریں گے تو کب ہوگا؟ جب آپ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں گے اور ایک اچھے معلم بننے کی کوشش کریں. ایک اچھے معلم بننے کی کوشش کریں, ورنہ ہوگا یہ کہ پھر جو ہے اکثر ہمارے طلبہ, اکثر ایک کثیر تعداد طلبہ کی جب کالجز سے باہر نکل رہی ہے تو ڈراپ آؤٹ ہو رہی ہے, یا پھر غلط راستوں پر ہم ان کو محسوس کر رہے ہیں جاتا ہوا. کیوں؟ کیونکہ بنیاد مضبوط نہیں ہے. ان کو بچپن سے کیا بننا ہے یہ سکھایا نہیں گیا. آپ دیکھیں اسکولوں کے اندر ڈاکٹر ستو سوامی جو ہے شمالی ہند کی ایک بہت بڑی سوشل ورکر تھی. اس نے ایک کانفرنس کے اندر لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ایک عجیب واقعہ بیان کیا. وہ بیان کرتی ہے کہ آج سے 20 سال پہلے ہمیں ایک سڑک پر جو ہے معذور بچہ ملا, جسمانی طور پر معذور تھا, لاوارث تھا. ہمیں ان پر اس پر ترس آیا اور ہم نے اسے جو ہے اٹھا لیا, گود لے لیا, اور اس کی معذوری کی فکر ہم کو ستانے لگی. ہم نے کافی پیسہ خرچ کیا, بڑے بڑے دواخانوں میں جو ہے اس کو علاج کے لیے لے جایا گیا, اور ایک وقت وہ آیا جب جو ہے ہم اس بچے کی معذوری کو ختم کروانے میں کامیاب ہو گئے. ڈاکٹرز کے ذریعے سے بہتر علاج ہوا اور وہ بچہ جو ہے چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا. آج وہ بچہ 20 سال کا نوجوان ہے. کیا بتا سکتے ہیں اس خاتون نے جو سوال کیا مجموعے کے اندر, کیا بتا سکتے ہیں کہ آج وہ نوجوان کیا کر رہا ہوگا؟ مجموعے سے جو ہے مختلف جوابات آئے. کوئی کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ شاید آپ کی طرح سوشل ورکر بنا ہوگا, کوئی کہہ رہا نہیں وہ ڈاکٹر بنا ہوگا, نہیں وہ معلم بنا ہوگا. مختلف جو ہے جوابات آئے. پھر وہ جو ستو سوامی تھی وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی. پھر انتہائی سرد بھرے لہجے میں اس نے جواب دیا, نہیں آپ تمام جو سوچ رہے ہیں, جو بول رہے ہیں وہ سب غلط ہے. آج وہ نوجوان سینٹرل جیل کے اندر ہے اور قتل کی جرم کے اندر جو سزائے عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے. پورے کانفرنس کے اندر جو ہے ایک سناٹا طاری ہو گیا. پھر انہوں نے جو ہے آگے کہا کہ ہم نے بہت سوچا, سوچنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم کہاں غلط تھے. انہوں نے کہا کہ ہم نے ان 20 سالوں کے اندر اپنی پوری توانائی اس بات پر خرچ کی کہ اسے کیسے چلایا جائے, ہم اسے کیسے چلائیں, جبکہ ہماری پوری توانائی اس پر خرچ ہونی چاہیے کہ ہمیں کس راستے پر اس کو چلانا ہے. یہ دو بہت بڑا فرق ہے. دیکھیے کس طرح چلنا سکھانا ہے اور کس راستے پر چلنا سکھانا ہے, یہ دو بہت بڑے فرق ہے. آج ہمارا پورا فوکس اس ایجوکیشن فیلڈ کا یا انسٹیٹیوٹس کا جو ہے پورا فوکس بچے کو کس طرح چلنا سکھانا ہے, کس راستے پر چلنا سکھانا یہ نہیں ہے. اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ مختلف آفیسز کے اندر جتنے لوگ خدمات انجام دے رہے ہیں ان کے اندر خیر خواہی کا مادہ ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتا, رحم دلی ہم کو ان کے اندر دیکھنے کو نہیں ملتی. تو میری ایک درد مندانہ اپیل آپ سے یہ ہے کہ آپ ٹریننگ کے اندر جا رہے ہیں 2 سال, تو وہاں پر اپنی اسکلز کو امپروو کیجئے کہ ایک اچھا استاد کس طرح بنا جا سکتا. بات بات پر اس بات پر آپ فوکس کریں, جو پڑھایا جا رہا ہے اس کو دیکھیں, اور اس بات پر آپ کا پورا فوکس رہے کہ ایک اچھا اور کامیاب معلم میں کس طرح بن سکتی ہوں, کیونکہ ایک اچھا اور کامیاب معلم ہی اچھا اور کامیاب اسٹوڈنٹ بنا سکتا. یہ ایک مختصر الفاظ تھے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. جزاک اللہ. ماشاءاللہ یہ تھے مجاہد احمد صاحب, اردو لیکچرر, جو بہترین انداز میں آپ کو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. استاد کی اہمیت انہوں نے بتلائی کہ استاد قابل ہونا چاہیے, نااہل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس کے ہاتھ میں پوری قوم ہوتی ہے. میری نظر میں استاد وہ نہیں ہوتا جو صرف پڑھائے, میری نظر میں استاد وہ ہے جو طلباء کی فکر کرے. استاد اس کو کہتے ہیں, کیونکہ دست معصوم کو جو لوح قلم دیتا ہے, اشعاروں کے ذریعے خیالات کا اور ہم اپنے اندر موجود جذبات کو ظاہر کر سکتے. اسی لیے میں بار بار شعر کہہ کر یہ بتلا رہا ہوں کہ یہ چیز ہونی چاہیے کہ دست معصوم کو جو لوح قلم دیتا ہے, نو نہالوں کو قندیل حرم دیتا ہے, بانٹتا پھرتا ہے روشنی سورج کی طرح, سورج جیسا روشنی بانٹتا پھرتا ہے, جب ڈوبتا ہے تو ستاروں کو جنم دیتا ہے. یہ ایک استاد ہونا چاہیے, یہ ایک استاد کی اہمیت ہے. زندگی اپنے لیے نہیں, صرف طلباء کے لیے
طالبات کی ترقی کے لیے اپنی زندگی کو صرف کر دیں، یہ ایک اصل استاد ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ قابل ہوں گے۔ اگر آپ قابل نہیں ہوں گے تو آپ کیا دوسروں کو بنائیں گے؟ جب آپ خود قابل ہوں گے تو آپ دوسروں کو بنا سکتے ہیں۔ آپ آنے والے ایک استاد ہیں، ہو سکتا ہے استاد بھی بن سکتے یا پھر اور دوسرے اچھے مقام پر بھی پہنچ سکتے۔ آج آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے، کوئی نہیں جان سکتا کہ آگے چل کر آپ میں سے کون کیا بنے گا، کوئی نہیں جان سکتا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میرے نظروں کے سامنے گزرا ہے۔ نکھت زرین کو ہم نے سب نے ان کو دیکھا ہے ٹی وی پر۔ ورلڈ چیمپئن شپ نکھت زرین، میں نظام آباد میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ نظام آباد شہر نکھت زرین کا ہے، اور اس وقت ایتھلیٹک کے لیے ہم لوگ کلیکٹر گراؤنڈ ہے، شاید نکھت زرین تک یہ بات پہنچ جائے تو ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاں اس وقت ایسا ہوتا تھا۔ تو کلیکٹر گراؤنڈ میں ہم لوگ ایتھلیٹک کے لیے جاتے تھے، اور وہاں پر نکھت زرین بھی آتے تھے باکسنگ سیکھنے کے لیے۔ اور اس وقت نکھت زرین تھوڑے ہیلتھی تھے، بھاگنا بھی مشکل ہوتا تھا ان کے لیے۔ اور ہم لوگ جب دیکھتے تھے تو ہم لوگ افسوس کرتے تھے کیا ضرورت ہے اس لڑکی کو باکسنگ کے لیے آنے کی، کیا ضرورت ہے، ہم لوگ یہ سوچتے تھے۔ اور کچھ لوگ تو مذاق بھی اڑاتے تھے، لیکن وہ لوگوں کو کیا معلوم تھا کہ آگے چل کر یہ لڑکی ورلڈ چیمپئن بنے گی، ہمارے ریاست کا نام روشن کریں گے۔ تو ایسے کئی لوگ ہمارے سامنے سے گزر جاتے جن کو ہم سوچ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے کہ آگے چل کر وہ کیا بنیں گے۔ لیکن یہ کس کے اوپر ڈیپینڈ ہے؟ یہ صرف اور صرف آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ آپ کی محنت، آپ کی خود کی محنت ہی آپ کو جو ہے نا کامیابی کے راستے پر بھی پہنچا سکتی اور ناکامی کے راستے پر بھی پہنچا سکتی ہے۔ ان کے بعد وقت کو زیادہ نہ لیتے ہوئے میں ہمارے بھینسے شہر کے معلم، SGT، ہونہار معلم، قابل استاد جناب مجیب احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈائس پر تشریف فرما محترم علی جناب مفتی مولانا غنی صاحب اور قابل قدر ہمارے لیکچرر صاحب اور مہمانان خصوصی، آج کا یہ پروگرام اختتامی پروگرام ہے جو CDM کی طرف سے جو کوچنگ منعقد کی گئی تھی۔ میں آپ کے سامنے 2-3 باتیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ تقریباً 15-20 دن سے یہاں پر مختلف مضامین کی DSET کی کوچنگ دی جا رہی تھی۔ یہ تو مختلف قسم کے اہم پوائنٹس، اہم نکات تھے۔ اصل میں ہم نے جو ہے سو بہت سارا مواد گھر میں پڑھا ہوگا۔ میں آپ کو پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، ہر امم حیات کشمکش انقلاب۔ اقبال بہت بڑے پائے کے شاعر گزرے۔ انہوں نے اپنی امت کے اندر، لوگوں کے اندر شعور، بیداری، غفلت کو ختم کرنے کی کوشش بہت بڑی کی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جس طریقے سے مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ میں اپنے طلباء و طالبات کو اس طرح دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کے دائیں ہاتھ کے اندر قرآن اور حدیث کے علوم ہو اور بائیں ہاتھ کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی کے علوم ہو، جس کے ذریعے سے وہ دین کے اندر بھی ترقی کرے، جس کے ذریعے سے وہ دنیا کے میدان میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی ترقی کرے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین نے کہا تھا کہ میں اپنے طلباء و طالبات کو اس طرح دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کی علم، ان کی تعلیمی قابلیت کی روشنی اس طرح پھیلے کہ آسمان پر پائے جانے والے ستارے ماند پڑ جائے۔ تو طلباء و طالبات، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ایک طرف ہم دنیاوی علوم میں ترقی کرنا ہے، دوسری طرف دینی علوم کے اندر بھی ہم کو ترقی کرنا ہے۔ اپنا تعلق مذہب سے، دین سے، اسلام سے گہرا رشتہ مضبوط رکھنا ہے۔ تو آئیے اب ہم دوسرے مرحلے میں جا رہے کہ جو ایگزام لکھنے جا رہے DSET کا، ہم 15-20 دن سے تقریباً اس کی تیاری کریں۔ آپ کو معلوم ہے
کہ ہم جس کی بھی تیاری کر رہے یہ میدان بہت وسیع ہو چکا، تعلیم کا میدان بہت وسیع ہو چکا. اس کے اندر میدان کے اندر صرف ہم کو کوالیفائی ہونا یا کامیاب ہونا نہیں ہے، یہ اتنا بڑا میدان ہوگا کہ اس کے اندر ہم کو ٹاپ آنا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حال ہی میں جو رزلٹس ہیں انٹرمیڈیٹ کے، خود اپنے بھینسے سے جونیئر کالج سے جو اسٹیٹ اردو میڈیم کے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر 2 طالبات جو اسٹیٹ ٹاپ آئے. تو مطلب یہ کہ ہم کو یہاں سے بھی اس سینٹر سے بھی سی ڈی ایم بھینسا سینٹر سے بھی جو ہے اپنے کو اسٹیٹ ٹاپ کرنا ہے. ہم ایسا نہ سمجھے کہ صرف کوالیفائی ہو گئے ٹی ٹی سے کر لیے بیٹھ گئے، نہیں. ہم کو پہلا مرحلہ جو ہے اس کی اچھی طریقے سے جو تیاری ہم کریں اس کو پورا جو ہے سو ایک مرتبہ پورا ایک جگہ کر کے ہم کو سینٹر جہاں ہے ہمارا حیدرآباد ہو یا پرکٹ ہو یا نظام آباد ہو، جاتے وقت ہم اوریجنل آدھار کارڈ انسٹرکشن لکھے ہوئے اس پہ اور اپنا جو ہال ٹکٹ ہے آن لائن کا وہ 2 ساتھ لے کر جائے، یا راشن کارڈ بھی دیا اس میں، کالج کا آئیڈینٹی کارڈ بھی دیا، جو بھی چیزیں ہیں اوریجنل ساتھ لے کر سینٹر پر جائے. اور سینٹر پر اپنے کو پورے رپورٹنگ کا ٹائم دیا اس کے اندر، یعنی 3 بجے سے ایگزام رہا تو 1:15 کو جو ہے سو وہاں پر جو ہے سو داخلہ رہتا. بعض بچوں کا جو 3 بجے سے ایگزام ہے سینٹر پر دوسرے سیشن میں ہے. تو آپ کو معلوم ہے یہ ایگزام جو ہو رہا کمپیوٹر بیسڈ ایگزام ہو رہا، سسٹم پر ایگزام ہو رہا. 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک ایگزام ہے، 3 بجے سے 5 بجے تک، یعنی 2 گھنٹے کا. تو آپ کو وقت سسٹم میں آتا، سسٹم میں دیکھ کے آپ کو کوشچن آنسر اس میں جو ہے سو سسٹم میں خود جو ہے سو آپ کو جو ہے سو لے کر آ کے آنسر کو سیو کرنا رہتا. صحیح جوابات جو رہیں گے اس کو سیو کرتے جانا ہے، یعنی 100 سوالات بھی دیکھنا ہے اور صحیح جوابات کو 100 کے 100 جو سیو کرنا ہے. اگر صحیح جوابات کو سیو نہیں کرے تو رٹ بتاتا اس میں. آپ کو اپنا وقت جو ہے سو پورا جو وقت دیا گیا اس کو جو ہے سو پورا وقت کا منظم انداز میں جو ہے سو اس کو ایڈجسٹ کر لینا، یعنی 2 گھنٹے کے اندر پورا پیپر حل ہونا. 2 گھنٹے ہو گئے سوالات نہیں ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور جلدی کر کے ہم کو پیپر دے کے جانے کا ہے ویسا بھی نہیں ہے. اپنا پیپر 3 بجے سے 5 بجے تک 5 بجے جیسے پیپر سبمٹ ہوتا، اس سے پہلے پیپر سبمٹ نہیں ہوتا. 5 بجے تک اچھی طریقے سے اس کو جو ہے سو حل کرنا ہے. سوائے میتھمیٹکس اور فزیکل سائنس کو آپ لوگ پیپر دیا جاتا ہے رف پیپر، وہ پیپر پر جو ہے سو حل کر سکتے. ذرا وقت تھوڑا تاخیر ہو سکتی ہے اس میں. میتھس اور فزیکل سائنس کو باقی جتنے بھی سوالات ہیں اردو یا سوشل یا انگلش یا فزیکل سائنس بایو سائنس، وہ سوالات پڑھنا ہے اور صحیح جواب کو جو ہے سو آپ کو جو ہے سو اس میں لے کر آ کر جو سیو کرنے کا ہے. تو اس طریقے سے 100 نمبر کا پیپر رہتا، 100 جوابات جو ہے سو آپ کو حل کرنا ہے. آپ کو سب چیزیں معلوم ہیں، پھر بھی کوچنگ کے ذریعے ایک خالی اعادے کے طور پر جو ہے سو آپ کو جو ہے سو کہا جا رہا. تو امید ہے کہ آپ تمام طالبات جو ہے سو اس ایگزام سے جو ہے سو بہت سارا اچھے رینک لا کے جو اچھے کالجز میں جو ہے سو داخلے لیں گے. آپ اپنا ذہن صرف یہ ایگزام لکھ کے ایڈمیشن لے کے ٹریننگ کر لے کے بیٹھنا نہیں. آپ اپنا ذہن وسیع رکھیے. آپ ایڈمیشن لیں گے 2 سال یہ پڑھنگ ہوگا، پھر اس کے بعد آپ انجینئرنگ کر سکتے، اس کے بعد آپ نیٹ کر سکتے، اس کے بعد آپ پی جی کر سکتے. یعنی آپ اپنے ذہن کے مطابق صلاحیت کے مطابق میدان میں آگے بڑھ سکتے. بس میری بات اتنی تھی. اقبال نے خوب کہا تھا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے خدا خود پوچھے کہ بتا بندے سے تیری رضا کیا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے ایس جی ٹی معلم استاد محترم مجیب احمد صاحب، جو آپ کو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور بہترین انداز میں انسٹرکشنز بھی آپ کے سامنے پیش کر کے ایگزام کو کس انداز میں لکھنا ہے. ان کے بعد میں ہمارے بھینسا شہر کے قابل اور ہونہار معلم، جنہوں نے بھینسے کا نام اپنے اضلاع میں نہیں بلکہ اپنی پوری ریاست میں نام روشن کیا ہے، اور ان کا ریاست ہی نہیں بلکہ ریاست کے باہر بھی ان کے کام کو جو ہے نا سراہا گیا ہے. انہوں نے جناب سید محسن صاحب، جو آج ہمارے پاس اسٹیج پر جلوہ افروز ہے، انہوں نے جو تیلگو میں مواد آتا تھا
टीचर ट्रेनिंग के लिए या फिर जो है ना TGT, PGT, JL जूनियर लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो एग्ज़ाम लिखकर गवर्नमेंट जॉब हासिल की जाती है, ये ज़्यादातर बेहतरीन मवाद तेलुगु और इंग्लिश मीडियम वालों को ही दस्तयाब था। लेकिन इन्होंने वो कारनामा अंजाम दिया कि उस किताब को तेलुगु और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हमारे उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जो है ना हमको जो है ना आसानी का ज़रिया बनाया। और इनकी किताब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रियासत में जो है ना पूरे लोग इस किताब से इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। और हो सकता है कि जो इन्होंने मेहनत की है, जद्दोजहद की है, इनकी ये छोटी सी मेहनत से कि कईयों लोग गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं, उर्दू मीडियम तालिबात और तुलबा। तो ये बहुत बड़ा काम है जिनके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि अपने ख़यालात का मुख्तसरन अंदाज़ में जो है ना अपने ख़यालात का इजहार करें। जनाब सैयद मोहसिन साहब, मुअल्लिम एंड मुसन्निफ़। डाइस पर तशरीफ़ फरमा जनाब अब्दुल गनी साहब और हमारे कोऑर्डिनेटर साहब और हमारे खटपट साहब, मुजीब साहब और हमारे अज़ीज़ जो है सो साथी असातिज़ा और अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले नईम अख्तर खादिमी जो एक शायर है, उनके शेर से शुरू करना चाहूँगा। तरक्कियों की दौड़ में उसी का ज़ोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। ये जो दौर है कॉम्पिटिटिव का दौर है, आप सभी जानते हैं। यहाँ पे जो है ना नशिस्तें जो रहती कम रहती और उम्मीदवार ज़्यादा रहते। अब यहाँ तो आपकी शुरुआत हो रही है, आगे तो अब ये बहुत रास्ते हैं इसके। ये जो पेशा चुने आप, बेहतरीन पेशा है मुअल्लिम का। अब मैं ख़ुद मेरी मिसाल देता हूँ, जब मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था, मुझे जो है सो पार्टी बोल के यहाँ पे एक विलेज है, पार्टी B कुबीर मंडल में, वहाँ पर तकर्रुर हुआ। तो वहाँ पर जो है ना मैं जब गया तो वहाँ पर 3 बच्चे थे खाली, तो 0 हो गया बच्चे तो स्कूल जो है सो बंद हो जाता, पोस्ट ख़त्म हो जाते। लेकिन मैंने मेहनत की वहाँ पर जाने के बाद और अल्हम्दुलिल्लाह 35 बच्चे एडमिशन हुए, तो वहाँ पर एक पोस्ट सैंक्शन हुआ। ऐसा एक नया पोस्ट वहाँ पर सैंक्शन हुआ। सैंक्शन होना बहुत बड़ी बात है, नया पोस्ट। कई जो है ना भैंसा डिवीज़न के अंदर ऐसे स्कूल से जो बंद हो चुके हैं, आपको भी सुने होंगे, इरफान साहब भी, मुझे सबको मालूम है इस ताल्लुक़ से। बंद करना जो है ना बड़ी बात नहीं है, पोस्ट क्रिएट करना बड़ी बात है। आने वाले नस्लों को जो है ना अगर हमको रखना है, पोस्ट रखना है, तो क्रिएट करना पड़ेगा। ये हम जो है ना असातिज़ा की ज़िम्मेदारी है जो भी है। और इसके अलावा जो है ना अभी जो है ना एक तेलुगु में जो है ना तराना पड़े, जय जय हो तेलंगाना का, तो मुझे खुशी हुई। तेलुगु आती बच्चों को बोल के, तेलुगु से हमको आना ज़रूरी है। इसमें कितने बच्चों को तेलुगु आती, हाथ उठा सकते? तेलुगु में जो है ना समझने आना, बात करने नहीं आया तो नहीं आया, समझने तो आना। ऑलरेडी अपने को जो है ना 6वीं से लेकर 10वीं तक जो है सो 10th में अपन तेलुगु पढ़े सो है ऑलरेडी, कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है, हिंदी नहीं है। तो तेलुगु क्यों आना ज़रूरी है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको। कंटेंट जो अभी बोले ना, पूरा कंटेंट जो है सो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का आने वाले, अब तुम्हारे पूरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ही सब यहाँ से। एकेडमिक एग्ज़ाम अलग रहते, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अलग रहते। अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पूरे तेलुगु में रहते, मैक्सिमम तेलुगु में से रहते। तेलुगु हमको आएंगी तो हम जो है सो जॉब आसानी से हासिल कर सकते, समझ रहे बात आपको। और इंग्लिश तेलुगु पेपर का जो है ना मुतालिया भी कीजिए आप, उसके कुछ इंपॉर्टेंट डेली जो है ना 4-5 जो है ना अहम नोट्स आते हैं, उसके अंदर नोट कर लेना अपन वो कॉपी के अंदर। तो ये जो है ना अगर आप रूटीन रह के समझो, आगे जाके आपको जो है ना जॉब हासिल करने में बहुत आसानी होती। और दूसरी बात जो है सो, अभी ये जो क्वेश्चन पेपर देखा था मैं अभी, जो लिखे, जो जीके में जो तराना पढ़े, कौन लिखे वो? आंडे श्री लिखे, जय जय हो तेलंगाना। ये तराने से हम, ये आपको क्यों याद करना ज़रूरी है सब बच्चों को बोले तो, अब जब तुम डाइट कॉलेज में जाएंगे ना, ये ज़रूरी है पढ़ना। वहाँ पे डेली प्रेयर में पढ़ना है आपको ये तराना, और डेली एक बच्चे का नंबर रहता है वहाँ पे, ये याद कर लो आप। इससे पहले जो तराना था, कौन सा था याद है? माँ तेलुगु तल्ली की एक सॉन्ग था तराना, वो पढ़ते थे हम। मगर तेलंगाना बनने के बाद क्या होगा, चेंज होगा वो। एंड श्री का जो है सो जय जय हो तेलंगाना आ गया। मैं जो है सो इस कोचिंग के मुबारकबाद देना चाहूँगा ये आदिल साहब की, जो उन्होंने बोले ना
کہ یہ کوچنگ پہلے حیدرآباد میں دی جاتی تھی, نظام آباد میں ضلعی سطح پر دی جاتی تھی, لیکن جو ہے سو فرسٹ ٹائم جو ہے سو 2-4 سال سے بھینسے میں دی جا رہی. اور میں اپنی اتنا کہتے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ماشاء اللہ, جزاک اللہ, بہت ہی اچھے انداز میں اپنے تجربے کا اظہار آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے سید محسن صاحب. میں وقت کو زیادہ نہ لیتے ہوئے ہمارے اس جلسے کے صدر جناب محمد منہاج الحق صاحب, تلنگانہ مائنارٹی جونیئر لیکچرر ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری کو میں اس شعر کے ساتھ بلانا چاہ رہا ہوں, کیونکہ یہ شعر ان کے اوپر پوری طریقے سے یہ سوٹیبل ہے. یہ شعر جو میں بار بار انہی کے تعلق سے کہتا رہتا ہوں, جن کے چہرے یقین سے روشن ہوتے ہیں, جن کے سینوں میں عزم پلتے ہیں, جن پر تاریخ ناز کرتی ہے, جن کے پیچھے زمانے چلتے ہیں. میری مراد جناب محمد منہاج الحق صاحب سے ہے کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دختران ملت, مستقبل کے جگمگاتے ستاروں, شہ نشین پر جلوہ افروز عزت مآب سید مفتی غنی صاحب, صدر جمعیت الہند ریاست تلنگانہ تشریف فرما ہیں, اور ہمارے معزز و عزت مآب عبدالودود کھٹپٹ صاحب ایک نامور شاعر ہیں, جن کی شاعری سننے سے ہم کو یہ ہوتا ہے کہ پورے نوجوانوں کے اندر ایک جنبش پیدا ہوتی ہے, ایک حرکت ہوتی ہے, اور نوجوانوں کے اندر خود اعتمادی پیدا ہونے کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ہمارے بھینسہ شہر کے لیے. اور ساتھ ہی ساتھ روح رواں محسن صاحب جو دور جدید کی ٹیکنالوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے مسابقتی امتحانات میں نوجوانوں کو کیسا تیار ہونا ہے, انہوں نے انتھک جد و جہد کرتے ہوئے ایک کتاب کو ترتیب دیا. وہ الحمدللہ وہ کتاب سے بہت سے فائدے ہماری آنے والی نوخیز نسل کو بھی ہو رہے ہیں, اور موجودہ طالب علموں کو بھی ہو رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میرے درمیان میرا مخلص دوست مجیب احمد, سینئر اردو پنڈت, جو میرے بچپن کے ساتھی ہیں, انہوں بھی شہ نشین پر جلوہ افروز ہے. اس کے بعد مجاہد احمد, جو بہت اچھی بات بتایا آپ لوگوں کے لیے, ہم کو مستقبل میں معلم کیسا ہونا چاہیے. آج کل کے جو معلم ہیں ان سے ہم کو اندازہ ہو رہا ہے ہم کو معلم ایسا ہونا چاہیے جب معلم اگر محنت کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ جذبے کے ساتھ متحد ہو کر جب پڑھتا ہے, قوم کی ترقی کے لیے ملت کی ترقی کے لیے اگر انہیں خدمات انجام دینے کا جذبہ دل میں لے کر اڑتا ہے, یقیناً ویسے معلم کے ذریعے ایک اچھا شہری پیدا ہو سکتا ہے. وہ شہری ہو سکتا ہے صدر جمہوریہ بھی ہو سکتا ہے, وزیر اعظم بھی ہو سکتا ہے, سپریم کورٹ کا جج بھی ہو سکتا ہے, ہائی کورٹ کا جج بھی ہو سکتا ہے, ایک بہترین کھلاڑی بھی ہو سکتا ہے, ایک پروفیسر بھی ہو سکتا ہے. معلم کے اندر طلبے سے لے کے طالب تک اس کی محنت کے لیے اس کی فکر ہوتی ہے, اور تبھی جا کر ایک اچھا شہری بن کر ابھرتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے عرفان صاحب جو اردو لیکچرر ہے ٹیمریس ریسیڈینشیل جونیئر کالج بھینسہ کے, انہوں نے بھی بہت اچھی بات بتائی ہے. وہ ان کی باتوں کو بھی ہم نوٹ کرنا چاہیے, اور ان کے بتائے ہوئے انمول جو موتی ہے ان کے اوپر اگر عمل کیا جا سکتا ہے تو یقیناً ہماری زندگی کے اندر تبدیلیاں آ سکتی ہے. تبدیلی اس کا نام ہے جس کے پاس تغیر لانے کی صلاحیت ہو. تبدیلی کا مطلب ہے اگر ٹھنڈے پانی میں انگلی ڈالیں تو ٹھنڈے پانی کا احساس ہوتا ہے, گرم پانی میں انگلی ڈالتے ہیں تو گرم پانی کا احساس ہوتا ہے. اگر انسان کے اندر اگر سینسٹیونیس نہیں ہوتا ہے, اس کے پاس حساسیت اگر نہیں ہوتی, حساسیت اگر ختم ہو جاتی ہے تو قوموں کا زوال یقینی ہے. اگر حساسیت اگر زندہ رہتی ہے تو قوم کے ایسے عروج پر ہوتا ہے. یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے انسان کو انسان سے ملا دیتی ہے تعلیم, انسان کو انسان سے ملا دیتی ہے تعلیم, بندے کو خدا سے ملا دیتی ہے تعلیم. تعلیم سے آدمی کیا نہیں بن سکتا ہے, یہ ہم کو
जितने भी हमको मिल रहे हैं किताबों के ज़रिए, अच्छे असातिज़ा के ज़रिए, अच्छे सोसाइटी के ज़रिए, ये जो प्रोग्राम हो रहा है भैंसा शहर का एक महज़िब प्लेटफार्म है। भैंसा शहर का एक क्रीम लेयर है, वो क्रीम लेयर जिसके केक के ऊपर जो क्रीम होता है, क्रीम की कीमत 15 रुपये होती है और डबल रोटी की कीमत 5 रुपये होती है। हमने पूरे शहर के क्रीम को आज एक प्लेटफार्म दिया है और ये क्रीम वो प्लेटफार्म है जब ये फेसबुक के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए अगर ये फैलता है तो लोग रश्क हासिल करेंगे। भैंसे के अंदर भी इतने अनमोल हीरे हैं, भैंसे के अंदर इतने अनमोल क्या है सो प्रोग्राम भी मुनक़िद होते हैं। ये भैंसा नहीं पूरी दुनिया के अंदर इसका डंका बजेगा, ये मैं मुमकिन रखता हूँ कि आगे जाकर क्या है सो ये छोटे प्रोग्राम जाते हुए आगे बड़े प्रोग्राम में भी तश्कील अमल में आ सकती है। ये जितने भी आपके अतराफ़ में जो भी बैठे हुए ये ऐसे मौलिम हैं जो इखलास के साथ तालिब इल्मों को बहुत ही मुनहमिक अंदाज में समझा कर आपको 15 दिन में तो पूरा नहीं हो सकता है, 15 दिन में शार्ट जैसे मुझीब साहब बताए, एक आपको पे इम्तिहान कैसा लिखना है आपके अंदर से डर निकाला गया है। ये जितने भी आपके सामने असातिज़ा मौजूद है वो असातिज़ा ऐसे वैसे असातिज़ा नहीं है, ऐसे वैसे असातिज़ा नहीं है। इन्होंने बहुत ही चाबुक दस्ती के साथ मुनहमिक अंदाज में आपको क्या तालीम थी। अब आखिरी में एक शेर बोल कर मैं अपनी जगह लेता हूँ। मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम बन जा मंजिल तुझे पुकार, इतना कहकर मैं अपनी जगह लेता हूँ। माशाअल्लाह, ये थे जनाब मोहम्मद मिनहाजुल हक़ साहब जो आपको अच्छे अंदाज़ में अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं प्रोग्राम के अगले मरहले में जाना चाह रहा हूँ। हमारे भैंसा शहर के मशहूर व मारूफ़ दीनी दर्सगाह है महादुल अबरार दारुल उलूम महादुल अबरार, जिसके नाज़िम भी है और मुत्तहिदा आदिलाबाद के सदर जमीयत उलमाए हिंद के सदर भी है और जिनकी खिदमात पूरे भैंसा शहर के लिए नाकाबिल फ़रामोश है। हर कोई इनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर रहा था, करता है और आगे भी करेगा इंशाअल्लाह ताला। और जो ज़िम्मेदारी मिनहाजुल हक़ साहब ने उनके कंधों पर डाली है, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि उस ज़िम्मेदारी को भरपूर अंदाज़ में पूरे फ़िक्र और जद्दोजहद के साथ उस ज़िम्मेदारी को आप पूरा भी करेंगे। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपको मदऊ करता हूँ इस शेर के साथ कि खुदा के बंदों की खिदमत करते हैं जो लोग हरदम, खुदा के बंदों की खिदमत जो करते हैं हर दम, रोशन लहद में भी उनका कफन महकता है। मेरी मुराद जनाब मुफ्ती अब्दुल गनी साहब से हैं कि वो आए और अपने ख़यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। इंतहाई काबिल रश्क हज़रात असातिज़ा इकराम और अज़ीज़ तालिबात, जितने हज़रात ने आपको मुखातब किया है, सुबह ने डाइस पर जमा तमामी लोगों का खूब तारुफ़ कराया है। अब मैं ये समझता हूँ कि वक्त भी कम है, मुझे एक ज़ूम मीटिंग में जो है शरीक होना है, अटेंड करना है। जमीयत उलमा की स्टेट लेवल की मीटिंग चल रही है। बहरहाल मैं उसको अब ज़रूरी नहीं समझते हुए मैं आप हज़रात से जो बातें करना है उसी की इब्तिदा करता हूँ। सबसे पहले मैं आप हज़रात को मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने इंसानियत की खिदमत की लाइन से एक ऐसा शोबा चुना है मुदर्रिसी का, टीचर होने का, जो मैं ये समझता हूँ कि जितने लोग भी दुनिया में तरक्की करते हैं और अहम ओहदों पर फाइज़ होते हैं और नुमाया मुकाम हासिल करते हैं, उन सब की पीछे मुदर्रिसीन की मुखलिसाना मुशफ़िक़ाना मेहनत होती है, जिसके नतीजे में वो इतने ऊंचे और बुलंद मकाम पर पहुंचते हैं। बहुत सारे लोगों का भी तज़किरा आया, जनाब APJ अब्दुल कलाम, इसी तरह से जनाब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये वो लोग हैं ये जो है
بہت اونچے اور بلند مقام پر پہنچے، اور جو صدر جمہوریہ بنے ہیں وہ تو ہمارے اپنے ملک کا سب سے بڑا عہدیدار ہوتا ہے، سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے، اس پر فائز ہوئے۔ تو ان سب کے پیچھے اور ان کو وہاں تک پہنچانے کے لیے اگر کسی کی محنت ہوئی تو ان کے اپنے اساتذہ کی محنت ہوئی، انہوں نے مخلصانہ مشفقانہ محبت کے ساتھ ان پر محنت کی، نتیجے میں وہ لوگ جو ہے وہاں پر پہنچے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم ترین شعبہ ہے، تدریس جو ہے سب سے اہم ترین شعبہ ہے، قابل احترام شعبہ ہے، ایسا شعبہ ہے کہ جن کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو ہر آدمی کے جو ہے 3 باپ ہوتے ہیں، ایک ماں باپ ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہوتے ہیں جن سے وہ پیدا ہوئے اصلی ماں باپ، دوسرے روحانی ماں باپ ہوتے ہیں جن کو اساتذہ کہا جاتا ہے، استاد کہا جاتا ہے، اور تیسرے جو ہے سسرالی ماں باپ ہوتے ہیں۔ بہرحال جو ہے یہ بہت اہم شعبہ ہے، اس لیے میں آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں۔ عام طور سے اب الحمدللہ پہلے کے مقابلے میں جو ہے تعلیم کا رجحان بڑھ چکا ہے، شوق بھی جو ہے الحمدللہ بہت پروان چڑھا ہوا ہے، اور ہر بچہ اور بچی جو ہے پڑھ لکھ کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ نیٹ کا ایگزام دے رہے بہت سارے طلباء، اسی طرح سے MSET کا ایگزام دے رہے، ڈاکٹری جو ہے کی کوشش کر رہے، اور بہت سارے طلباء معلوم ہوا، بڑی خوشی ہوئی چند دن پہلے معلوم ہوا کہ ہماری اپنی بستی میں مسلم لڑکے اور لڑکیاں تقریباً 35 تا 40 کی تعداد میں ڈاکٹری کر رہے ہیں، کوئی فرسٹ ایئر میں ہے، کوئی سیکنڈ ایئر میں ہے، کوئی تھرڈ ایئر میں ہے۔ بڑی خوشی ہوئی مجھے، اور اس سے یہ محسوس ہوا کہ الحمدللہ پہلے کے بنسبت جو ہے یہاں پر شوق پروان چڑھا ہوا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ جو نیا جنریشن اساتذہ کے ہمارے سامنے آیا ہوا ہے، یہ ان کی انتھک محنتوں کی جو ہے کا اثر ہے، اور ان کی کوششوں کا جو ہے ثمرہ ہے کہ الحمدللہ بچے جو ہے آگے بڑھنے کی اس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ان سب میں آپ حضرات یقیناً قابل رشک ہے کہ آپ نے نہ ڈاکٹر بننے کو ذہن میں رکھا، نہ انجینئر بننے کو ذہن میں رکھا، اور اسی طرح سے وہ سیٹ کے امتحان دینے کے بعد جن جن شعبوں میں داخلے ہوتے ہیں ان سب کو ذہن میں نہیں رکھا، بلکہ آپ نے جو بات ذہن میں رکھی وہ یہ ہے کہ مجھے تدریس کے شعبے کو اختیار کرنا ہے، ایک کامیاب معلمہ بننا ہے، معلم بننا ہے۔ اس لیے جو ہے آپ نے تقریباً 15 دن سے یہاں پر جو ہے کوچنگ لی اور ان سے استفادہ کیا، اور اب جو آج جو ہے امتحان بھی دیے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں آپ حضرات کے لیے کہ اللہ پاک آپ میں سے ہر ایک کو کامیاب مدرس بنائے، اور جو ہے اس کے لیے کیا بولتے ہیں وہ ٹریننگ کا جو ایڈمیشن ہوتا ہے اس کے لیے آپ میں سے ہر ایک کو منتخب کرے، اور اس کے بعد آپ سے اللہ پاک جو ہے تدریسی لائن کی خدمات ہر ایک سے لے۔ یہ ہم دعا بھی کرتے ہیں، ہماری تمنا بھی یہی ہے، اور انشاءاللہ جب ہم کو معلوم ہوگا کہ آپ میں سے جو تمام بچیاں جو ہے محنت کر کے وہاں تک پہنچ گئی اور جو ہے ٹیچر بھی بن گئی اور مدرسی کر رہی ہے، تو بہت خوشی ہوگی، اور اس وقت بھی ہماری دعائیں اور نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ جہاں تک عادل سر نے یہ بات کہی ہے کہ یہاں پر بہت بڑی بلڈنگ تھی، یقیناً وہ بلڈنگ پوری ریاست میں اردو میڈیم کے لیے اتنی عالیشان، UPSC اسکول کے لیے، پرائمری اسکول کے لیے اتنی عالیشان بلڈنگ پوری ریاست میں کہیں بھی نہیں تھی۔ ہم بہت پہلے بھی جو ہے اس کا تذکرہ جگہ جگہ کرتے تھے، آج بھی اس کا احساس ہے۔ وہ بنی تو بننے سے پہلے ہم جو ہے پڑھتے تھے، وہ قاضی گلی میں ایک پرانی عمارت میں اسکول چلتا تھا، وہاں پر جو ہے نیو ماڈل سے پہلے کی بات ہے، تو وہ وہاں پر پڑھتے تھے جب یہ بلڈنگ بن رہی تھی، اس سے پہلے ہم وہاں پر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اور جو ہے ہم پھر وہ چھوڑ کر درمیان میں دینی مدارس کی لائن میں آ گئے، تو اس وقت یہ بلڈنگ بن کر تعمیر ہوئی، تو بہت بڑی بلڈنگ تھی، اور اس میں جو ہے تعلیم کا نظام چلتا تھا الحمدللہ۔ اب پتہ نہیں کیا وجہ ہے، سیاسی مسائل بڑے عجیب ہوتے ہیں، ہم مذہبی لوگ ہیں، یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ جمعیت علماء سے وابستہ ہے، میں ضلع کا جو ہے خادم بھی ہوں اور جو ہے اس سے جڑا ہوا ہوں، تو بہت سارے کام قوم کی خدمت کے ہم لوگ جو ہے جتنا بھی ہو سکتا ٹوٹے پھوٹے انداز پر کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم مذہبی لوگ ہیں، سیاسی لوگ نہیں ہیں، اور ہمارے اپنی ملک کی سیاست کی حالت تو ہم سب کے سامنے ہے۔ کوئی کرنا چاہتا ہے تو کوئی پکڑ کے کھینچنا چاہتا ہے، کوئی بنانا چاہتا ہے تو کوئی اس کو توڑنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ یہ سب مسائل ہے جس کی وجہ سے بہت احتیاط کے ساتھ ہم کو آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ لیکن ابھی جو ہے عادل سر نے
جو ہے اس طرف توجہ دلائی۔ انشاءاللہ جو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم اس لائن سے نمائندگی کریں گے، یہاں کے ایم ایل اے صاحب کے پاس بھی کریں گے، اور اس کے اوپر بھی جو ہے پوری جمعیت علماء کے جو ریاستی سطح کے ذمہ دار ہیں ان کو بھی جو ہے لے کر انشاءاللہ جو ہے کے ٹی آر تک، سی ایم تک اس بات کو پہنچائیں گے۔ اب موقع بھی اچھا ہے، یہ جو ہے الیکشن سامنے ہے، ایسے موقع پر حکومتیں بہت سارے کام کرتے رہتی، تو ہم انشاءاللہ اس کو ضروری سمجھتے ہوئے انشاءاللہ ہم ضرور اس لائن سے جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے وہ جو ہے کریں گے۔ اور جو ہے دعا کیجیے آپ حضرات کہ جیسے پہلے عمارت تھی اس سے عالیشان عمارت پھر سے یہیں پر تعمیر ہو جائے۔ ایک دو باتیں کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ دیکھو آپ لوگ ایک اچھے شعبے کو چنے ہیں، علمی شعبہ ہے وہ۔ استاد جو ہے قوم کا معمار ہوتا ہے، قوم کو تیار کرنے میں وہ ایک اہم رول ادا کرتا ہے۔ اساتذہ اور مخلص ہوں اور مشفق ہوں، بچوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں اور دل میں طلب رکھتے ہوں کہ کسی طرح سے یہ بچہ جو ہے محنتی بنے اور اس کے اندر علم آئے اور جو ہے یہ ترقی کے زینے طے کرتا رہے۔ اگر اخلاص کے ساتھ اس کے اندر یہ طلب ہوں گی تو دیکھنے میں یہ آتا ہے۔ چونکہ میں بھی ایک دینی مدرسے سے وابستہ ہوں اور وہاں پر بھی الحمدللہ تقریباً 15 اساتذہ جو ہے تعلیم دیتے ہیں اور ان سب کا جو ہے میں خادم ہوں، تو پورا تجربہ ہے ہم کو کہ کسی بھی لائن میں خواہ وہ دنیاوی تعلیم ہو یا پھر جو ہے دینی تعلیم ہو، ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کوئی تعلیم دنیاوی یا جو ہے دینی نہیں ہوتی۔ یہ تقسیم بالکل غلط ہے کہ یہ تعلیم دنیاوی ہے یہ تعلیم دینی ہے، یہ تقسیم غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے علم کے لیے جو دعا کی وہ یہ تھی، اللہم انا نسألک علما نافعا، اے اللہ میں آپ سے ایسے علم کی تمنا کرتا ہوں، ایسا علم مانگتا ہوں جس سے نفع ہو، انسانیت کو نفع ہو، قوم و ملت کو نفع ہو، میری اپنی ذات کو نفع ہو اور میرے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے نفع ہو۔ اور آپ نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں، ایسے علم سے چھٹکارا مانگتا ہوں جس سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے۔ تو یہ تقسیم غلط ہے کہ یہ دینی علم ہے یا دنیاوی علم ہے۔ وہ علم جس علم کے ذریعے سے انسانیت پروان چڑھتی ہے، جس علم کے ذریعے سے اخلاق پروان چڑھتے ہیں، جس علم کے ذریعے سے عزتوں کو جو ہے سہارا ملتا ہے، جس علم کے ذریعے سے انسان اپنی عزت کو محفوظ رکھتا ہے، وہ علم نافع ہے۔ دنیاوی اور اخروی علم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے علم نافع ہے جس سے انسانیت کو بھی اور اپنی ذات کو بھی فائدہ ہوگا۔ وہ علم جو اس علم سے انسانیت کو نفع نہ ہو، ایک ڈاکٹر اور ایک انجینئر اور ایک پروفیسر صرف ملک کا لٹیرا بن کر زندگی گزار رہا ہو، خدمت اس کا جو ہے مقصد نہ ہو، بلکہ کمرشل انداز پر وہ کام کر رہا ہو اور اپنے آپ کو جو ہے بنانا اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنا اس کا مقصد ہو، وہ علم نافع نہیں ہو سکتا۔ وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس سے انسانیت کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اور آج جتنا علم پھیل رہا ہے، جتنا شوق بڑھ رہا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کے ساتھ یہ سمجھیے یہ ریئیکشنز بھی آ رہے ہیں کہ بجائے انسانی ہمدردی کو پروان چڑھانے کے، بجائے محبتوں کو پروان چڑھانے کے، انسان کی خدمت کا جذبہ اندر پیدا کرنے کے، کمرشل انداز پر جو ہے تیاری ہو رہی ہے۔ ہم جب بھی سوچتے ہیں، عام طور سے یہ سوچتے ہیں یہ جس شعبے کو مجھے اختیار کرنا ہے تو اس شعبے سے آگے چل کر میں کیا دنیا کماؤں گا، اس شعبے سے آگے چل کر میری زندگی میں کیا خوشحالیاں آئیں گی۔ ہمیشہ یہ نظر میں ہوتا ہے، جس کے نتائج یہ ہیں کہ ابھی چند 2 سال پہلے ہمارے اس ملک پر نہیں پوری دنیا پر ایک آفت آئی تھی، وہ کرونا کے نظر وہ جو ہے کرونا کی بیماری والی، اس وقت دیکھنے میں آیا اور سننے میں بھی آیا ایسے واقعات کہ ہاسپٹل میں جو لوگ جو ہے لے جائے گئے یا تو واپس نہیں آئے، لاکھوں روپیہ ان کا بل بنا، گھر دار بیچ کر ان کو جو ہے پیمنٹ کرنا پڑا۔ کیا علاج ہوا، کس لیے علاج ہوا، اس پر کیا محنت ہوئی، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ بعض جو ہے اتنا سب کچھ خرچ کر کے بھی لٹا کر بھی واپس صحیح سالم نہیں آئے۔ تو یہ سب حالات جو ہے دنیا میں سامنے آ رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ سب سے پہلے ہمارے ذہن میں، خواہ ہم کسی بھی شعبے کو تعلیم کے لائن سے کسی بھی ذریعے تعلیم کو اختیار کریں، ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں پڑھ لکھ کر جب بڑی ہوں گی تو مجھ سے لوگوں کو فائدہ ہو، میرا کردار بنے، میرے اخلاق بنے، مجھے عزت
عورتوں کا پاس و لحاظ ہو. اور ایک بات کھل کر میں آپ حضرات کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں, ابھی چند دنوں سے 2-4 مہینے سے عجیب غریب قسم کی باتیں جو ہے سامنے آ رہی ہے. کہیں ارتداد کی لہر چل رہی ہے, کہیں پر جو ہے مذہب کی تبدیلی کی لہر چل رہی ہے, اور تحقیق کرنے کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ جو ہے اسکول اور کالجوں کو لائن سے چل رہی ہے, جہاں پر بچہ پہنچ کر جو ہے علم حاصل کرتا ہے, اس کو جو ہے انسانیت نوازی سکھائی جاتی ہے, اور وہ جو اچھے برے کی تمیز کر سکتا ہے, وہاں سے یہ سب باتیں چل رہی ہے. یہ الگ شکل ہے کہ جو اعداد و شمار پیش کیے جا رہے ہیں کہ اتنے لاکھ بچیاں مرتد ہو گئی, اتنے لاکھ بچیاں مرتد ہو گئی, اس کے واٹس ایپ چلائے جا رہے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے, کوئی تحقیق نہیں ہے, وہ اعداد و شمار کا کوئی جو ہے بنیاد نہیں ہے, وہ یوں ہی چلائی باتیں چلائی جا رہی ہے. اس سے ہمتیں پست ہوں گی, انسان کے اندر مایوسی آئیں گی. مجھے بڑا تعجب ہوا اس پیریڈ میں, جمعہ کے موقع پر ہمارا بیان ہوتا ہے مسجد عثمان میں, تو اسی موضوع کو چن کر ہم نے 2-3 جمعہ لگاتار جو ہے ان طلباء کے لیے, آگے پڑھنے والے طالبات کے لیے, طلباء کے لیے جو اسکول چنے جاتے ہیں وہ کیسے چننا چاہیے, کیسا ماحول ہونا چاہیے, اس پر بات ہو رہی تھی. تو ہمارے ایک ساتھی, ہمارے عادل صاحب کے وہ بھتیجے ہوتے ہیں, وہ متاثر ہو گئے. وہ اپنی بچی کو یہاں سے لے کر حیدرآباد کسی اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرانے کے لیے جو ہے کوشاں تھے, لیکن وہ بیانات سن کے وہ خاموش ہو گئے. میں ان سے پوچھا کہ بھئی آپ تذکرہ کر رہے تھے حیدرآباد جانے کا, کیوں نہیں گئے؟ تو بولے مفتی صاحب آپ کی باتیں سننے کے بعد میں تھوڑا سا پست ہمت ہو گیا, میری ہمت نہیں ہو رہی, اس لیے کہ ماحول صحیح نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کو ایسی جگہ پر حوالے کریں گے, پتہ نہیں وہاں پر کیا ہوتا ہے. تو پھر میں دوسری جمعہ میں ان کی ہمت کو بلند کرنے کی باتیں کیا, اور یہ کہا کہ دیکھو تعلیم سے ہم کو اپنے آپ کو روکنا نہیں ہے. جو باتیں چلائی جا رہی ہے اتنی بڑی تعداد میں ارتداد کی, یہ بالکل غلط ہے. جو بہت بڑے مولانا ہیں ایک ہندوستان کے, انہوں نے یہ بات کہی تھی. بعد میں جب ان کو یہ احساس دلایا گیا کہ آپ کس بنیاد پر یہ باتیں کر رہے ہیں, تو ان کو احساس ہوا, انہوں نے اس کو رجوع کیا اور کہا کہ بات صحیح ہے, یہ اس کی میرے پاس کوئی تحقیق نہیں ہے, میں سنی بات کو نقل کر دیا تھا. تو ہم کو پست ہمت نہیں ہونا چاہیے, ان حالات سے پس ہمت نہیں ہونا چاہیے. ماحول صحیح نہیں ہے, اس لیے ہم کو آگے نہیں تعلیم حاصل کرنا, یہ ذہن سے نکال دو. یہ باتیں اسی لیے چلائی جا رہی ہے, ہو سکتا ہے ہمارا دشمن اسی لیے یہ باتیں چلا رہا ہے. یہ سننے کے بعد جو ہے ہماری ہمتیں پست ہو جائے اور آگے ہم تعلیم کی طرف نہ سوچیں. اس لیے یہ اعداد و شمار تو غلط ہے, لیکن کچھ واقعات ضرور ہوئے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہے بچپن سے ہماری دینی تربیت نہیں ہوئی, ہماری جو ہے اخلاق کو نہیں پروان چڑھایا گیا. سب سے اہم بات, ہم مسلمان ہیں. یہ بات ہم کو ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ نے ہم پر بہت بڑا فضل کیا کہ ہم کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. یہی ایمان جو بچا کے لے جائے گا اسی کے لیے جو ہے ہمیشہ کی کامیابی ہے. اس لیے ایمان تمام دولتوں میں, تمام نعمتوں میں سب سے اونچی اور بلند نعمت ہے. اس کی جتنی زیادہ ہم حفاظت کر سکتے ہیں کریں. یہ بات ہر ماحول میں, ہر جگہ. یہاں سے آگے جائیں گے, بڑے کالجوں میں پڑھیں گے, اب ٹریننگ کے لیے ہمارا داخلہ ہوگا تو پتہ نہیں کہاں پر ہمارا سینٹر ملے گا. ہمارے ماں باپ, ہمارے سرپرست ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے, پورے دل پر جو ہے پتھر رکھ کر آپ کو لوگوں کے حوالے کریں گے. ویسے میں آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ میں مسلمان ہوں. ایک مسلمان کے لیے ایمان سب سے بڑی دولت ہے, سب سے بڑی نعمت ہے. اس کی جتنی میں قدر کروں گی, اس کی جتنا میں پاس و لحاظ رکھوں گی, اتنا ہی میں دنیا اور آخرت میں کامیاب اور سرخرو ہوں گی. جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے اور اس کے ماں باپ تک یہ بات پہنچائی جاتی ہے کہ تمہاری بچی نے اور تمہارے بچے نے اس طرح کی حرکت کی ہے, تو آپ سوچئے اور غور فرمائیے کہ وہ ماں باپ جو بچپن سے ہم کو پروان چڑھانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے یہاں تک پہنچائے تھے, اور اس کے بعد جب ان کو یہ واقعہ سننے میں آتا ہے کہ اس کی لڑکی کسی اور کے ساتھ چلے گئی, اس کا لڑکا کسی اور کو لے کر چلے گیا, تو بتائیے ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے, ان کی زندگیاں جو ہے اجیرن بن جاتی ہے. وہ جو ہے خوشیوں کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے. باہر نکلتے ہیں ان کے چہروں کو دیکھ کر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بہت پریشان ہے. ابھی 2-3 دن پہلے ہمارے پاس ایک مجلس ہوئی, ہر مہینہ آخری جو ہے مجلس ہوتی ہے. وہ جو ہے مولانا صلاح الدین سیفی بہت بڑے بزرگ ہیں, ہر مہینے کے آخری اتوار کو مجلس ہوتی ہے. 2-3 مہینوں کے بعد یہ ہوئی. ایک حافظ صاحب میرے دوست تھے, ساتھی ہے, قریب کے دیہات کے رہنے والے ہیں. وہ آئے, ہم سب کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے تھے. ہم سبوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کا چہرہ اترا ہوا ہے. بار بار پوچھتے رہے ان کو, لیکن وہ جو ہے بتا نہیں پائے, اس لیے کہ بہت سارے لوگ تھے. ناشتے کے بعد جیسی میں باہر آیا تو میرے قریب آئے, میرے سے بہت بے تکلف ہے, انہوں نے پھر اپنا دکھڑا سنایا. تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ جب اس طرح کے کوئی حالت آتی ہے تو پھر چہرے متغیر ہو جاتے ہیں, باہر منہ بتانے کے قابل نہیں رہتے ہیں. ان سب کے پیچھے ہمارا اپنا کردار ہوتا ہے.
ہم اپنے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا وقت گزاریں اور یہ طے کریں کہ میں کامیاب مدرسہ بنوں گی، میں کامیاب جو ہے بچوں کی قوم کی معمار بنوں گی، میں جو ہے اس پر توجہ دوں گی، بچوں کو جہاں پر مجھے تعلیم دینا ہے وہیں پر ان کی اخلاقی تربیت کرنا ہے، وہیں پر ان کی جو ہے ان کے اخلاق کو پروان چڑھانا ہے، ان کے اندر ایمان کی اہمیت کو جگانا ہے۔ یہ سب چیزیں ایک استاد ہی کر سکتا ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا جو نصاب ہے یہ انگریزوں کا بنایا ہوا ہے، یہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے۔ انگریزوں نے جو بنا کے گیا تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ وہی چل رہا ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیجئے یہاں پر اساتذہ بھی موجود ہے، آپ حضرات بھی موجود ہے، کھل کے یہ باتوں کا جو اظہار کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے نصاب میں کہیں اخلاق کی کوئی کتاب نہیں ہے، کردار بنانے کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ تاریخ ہے اس میں، حساب ہے اس میں، اسی طرح سے جغرافیہ ہے اس میں، بہت سارے جدید علوم ہے اس کے اندر، لیکن اخلاق کی اور جو ہے آداب کی اور کردار سازی کی کوئی جو ہے کتاب نہیں ہے۔ ایسے موقع پر ہم اساتذہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کتابوں کو بازو رکھ کے ہم جو ہے اپنے طور پر بچوں کے اندر اخلاق کو جو ہے بنانے کی فکر کریں، ان کے اخلاق کو سنواریں، ان کے کردار کو سنواریں، ان کے سامنے دین کی اہمیت کو بیان کریں، ان کے سامنے جو ہے ایمان کی اہمیت کو بیان کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق کیا ہے، ہم صرف نام لیوا نہ ہو بلکہ ہم جو ہے ان کی ایک ایک سنت کو اپنا کر دنیا کے سامنے یہ پیش کریں۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کوئی لڑکا اور لڑکی پوری طرح سے دین پر عامل ہو اور پوری طرح سے اللہ اور اس کے رسول کے باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کسی بھی اسکول میں کالج میں جا کے تعلیم حاصل کر رہے ہوں، مجال ہے اللہ اس کی ایسی حفاظت کرتے ہیں کہ کوئی قریب نہیں آتا، کوئی غلط نگاہ نہیں ڈالتا اس پر، کوئی میلی نگاہ سے اس کو نہیں دیکھتا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ ہم جب جو ہے بے حیا ہو جاتے ہیں، ہم کو ان چیزوں کا پاس و لحاظ نہیں ہوتا ہے، ہم پردے کے جو ہے اہتمام نہیں کرتے ہیں، تو پھر یہ سب مسائل وجود میں آتے ہیں۔ ایک بات اور یاد رکھیں کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں، ایک اسلامی تشخص ہمارے نبی نے ہم کو دیا ہے، اس تشخص کے ساتھ ہم دنیا میں کھڑے رہیں گے تو ہر میدان میں جو ہے اونچے اور بلند بنیں گے۔ ابھی چند دن پہلے کا واقعہ ہے کرناٹک میں، وہ جو ایک لڑکی تھی جو پورے ماحول میں جو ہے اتنی جان کی پرواہ کیے بغیر نقاب اوڑھ کر، برقع اوڑھ کر، نقاب اپنے جسم پر سجا کر ان سب کے سامنے پہنچی، اور جب ان لوگوں نے ان کو گھیرنے کی کوشش کی تو نعرے تکبیر بلند کیا، اس کی یاداں ساری دنیا میں جو ہے پہنچی اور سبوں نے اس کی تعریف کی، اور پردے کے ساتھ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تاثر دیا جا رہا ہے کہ تم پردے میں ہوں گی، تم برقعے میں ہوں گی تو تم اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتی، تم زمانے کے چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ غلط باتیں ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ابھی جو رزلٹ آیا ہے اس بچی کا سب سے اعلیٰ درجہ سے وہ کامیاب ہوئی، برقعے کے ساتھ ہوئی، اسی اسکول کو اس نے چوائس کیا، اسی کالج میں جو ہے جا کر پڑھی جہاں پر برقع پہننے کی اجازت ہے، ڈنکے کی چوٹ پر وہاں پر جا کے محنت کی اور اعلیٰ درجہ سے وہ کامیاب ہو کر دنیا کو بتا دیا کہ ہم اسلامی تشخص کے ساتھ بھی پوری کامیابیوں کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں اس وقت جو ہے مجھے حالات کے تناظر میں آپ حضرات سے کرنی تھی۔ بہرحال اگر کوئی سخت بات آپ کو محسوس ہوئی تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں آپ کا خادم ہوں، اسی بستی کا رہنے والا ہوں۔ الحمدللہ ہماری اپنی بستی بہت محفوظ ہے۔ یہ جو اردو میڈیم کا یہاں پر میں ابھی پوچھا، یہ پورے طالبات اردو میڈیم کی ہے، اور اردو میڈیم صرف بھینسے میں چل رہا ہے ایک معنوں میں، اطراف میں ہمارا جانا آنا ہوتا ہے۔ عادل آباد ضلع جب متحدہ ضلع تھا یہ، تو عادل آباد ضلع پورے آندھرا پردیش میں اردو کے لیے مشہور تھا۔ جتنی اردو میڈیم کے اسکول آندھرا پردیش میں کے ضلع عادل آباد میں تھے کسی اور ضلع میں نہیں تھے۔ عادل آباد ضلع میں بھی سب سے زیادہ مدارس، سب سے زیادہ اسکولز اردو میڈیم کے وہ بھینسے میں تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب چند دنوں سے جو ہے اس میں کمی آتی جا رہی ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی بھی اور ہم مذہبی لوگوں کی بھی، کہ اس طرح توجہ دلائیں۔ اس سے پہلے میں ایک دو جمعہ میں اس پر بات کیا تھا کہ دیکھو اردو ایک ایسی زبان ہے، چاہے اس سے دنیاوی لائن سے اعلیٰ مقام پر ہم پہنچتے ہوں نہ پہنچتے ہوں، یہ الگ حقیقت ہے۔ جو پہنچنا چاہتا ہے چاہے ذریعے جو ہے تعلیم کون سی بھی زبان ہو، وہ اونچائی تک، بلندی تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے اس کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، اس کی طرف التفات بہت ضروری ہے، اس کی ترویج ضروری ہے۔ ایک بات کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اردو ایسی زبان ہے، ویسے تمام زبانیں اللہ کی ہے، اللہ ہی خالق ہے، لیکن عربی اور اردو زبان ایسی ہے جس میں اسلامیات کا پورا مواد موجود ہے۔ اس کے علاوہ جتنی زبانیں ہیں اس میں اتنا نہیں ہے جتنا اس میں ہے۔
جب تک ہم اس زبان سے اپنے آپ کو جو ہے نہیں جوڑیں گے اس وقت تک جو ہے اس مواد سے استفادہ نہیں کر سکیں گے اور اسلامی تشخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ بہرحال میں آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان اساتذہ کو، انہوں نے محنت کی، بھینسے کو ایک مقام دلایا۔ حیدرآباد میں یہ جو ہے ہوتا تھا، اب بھینسے میں ہو رہا، پورے آندھرا پردیش میں، پورے تلنگانے میں کہیں نہیں ہو رہا، تو یقیناً ان حضرات کی جو ہے کامیاب نمائندگیوں اور ان کی مخلصانہ محنتوں اور کوششوں اور آپ حضرات کو پروان چڑھانے کا نیک جذبہ ان کے دل میں ہے، اس لیے یہ سب کچھ ممکن ہوا۔ میں ان تمام جو ہے اساتذہ کو، خاص طور سے جو ہے مناج الحق صاحب کو جو ہے مبارکباد دیتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ آپ کی ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیشہ جو ہے یہ کوششیں آپ کی جاری رہے، اس سے قوم و ملت کو پورا فائدہ ہوتے رہے۔ یہی چند باتیں کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ میں دل کی گہرائیوں سے جو قیمتی وقت نکال کر آئے مفتی صاحب، میں دل کی گہرائیوں سے تمام طالب علم کی طرف سے، لیکچرز کی طرف سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کی موجودگی میں 3 لوگوں کی تہنیت دینا ہے۔ ٹیچر نے کہا اسٹینڈ، بچے پورے کھڑے گئے، اس کے بعد سٹ ڈاؤن، بچے پورے بیٹھ گئے۔ بولے بیٹے میں آج ایک سوال پوچھ رہا ہوں، اس کا جواب دینا۔ تو بچوں بولے ٹھیک ہے صاحب آپ پوچھیے۔ استاد نے کہا کہ بھینسے سے لے کے ناندیڑ تک کا فاصلہ 85 کلومیٹر ہے، تو میری عمر کیا ہے بتاؤ؟ بولتے پورے پریشان، ناندیڑ کا فاصلہ 85 کلومیٹر، تو ان کی عمر سے کیا واسطہ؟ ایک بچہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ٹریننگ کیے ہوئے جیسے مینار صاحب، وہ بہت ہوشیار تھا، انہیں بولا وہ صاحب میں آپ کا جواب دیتا ہوں۔ تو انہوں بولے واہ بیٹے میں اتنا گھما پھرا کے پوچھا کہ تو صحیح جواب دیتا، بولا واہ بہت ہوشیار نکلا، تو بول میری عمر کتنی ہے؟ تو انہوں بولے 40۔ واقعی وہ ان کی عمر 40 تھی۔ انہوں بولے آپ پہچانے کیسا؟ انہوں بولے وہ صاحب وہ کون سی بڑی بات ہے، ہمارے محلے میں رہتا ہے کاکا پاگل، اس کی عمر 20 سال اور تمہاری 40۔ ہم بھی انگلش پڑھے ہیں اس زمانے میں، لیکن ہم کو فل اسٹاپ کاما نہیں مارا۔ ایک دفعہ بیٹھ کے سٹی میں جانے کا ہوا، ایک دوست تھے میرے ساتھ، ہم چل رہے تھے تو ان کو ضرورت محسوس ہوئی بڑی، تو انہوں بولے اتنی بڑے شہر میں، بولا بیٹے کہاں بیٹھتا، بڑے بڑے بلڈنگاں ہیں، تو جھٹ ایک بلڈنگ پہ نظر پڑی ان کی، انہوں بولے یہ 4 منزلہ ہے، بولا وہ کیا ہے؟ ارے وہی ہے، بولے سنڈاس۔ میں باہر کھڑا کے انتظار کروں گا، کیونکہ ہم انگلش پڑھے بیٹا، لیکن ہم کو فل اسٹاپ کاما نہیں مارتے۔ تو جیسے اوپر چڑھے، جانے کے بعد دروازہ کھولا، کھولنے کے بعد دروازہ کھولنے کے بعد بولا کہ کیا چاہیے آپ کو؟ تو سنڈاس۔ یہ ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کا جو کلینک ہے، اور تو سنڈاس ہوگا، یہ باہر بورڈ پہ ہے نا، انہوں نے بولا بیوقوف وہ یسیم داس ہے، وہ تو ملا کے سنڈاس پڑھ دیا۔ وہ ڈاکٹر یسیم داس ہے اور ملا کے سنڈاس پڑھ دیا۔ تبدیلی آئے گی، 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 جب قوم صحابہ کی سیرت اپنائے گی، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی، قرآن مقدس کو سینے سے لگائے گی، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔